بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وبعد فقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون وقال عليه الصلاة والسلام كل مسكر حرام صدق اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام قسم کی ستائشیں، وہ تعریفیں، وہ بڑائی، وہ کبریائی، وہ عظمت اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہے، جو مالک ارض و سما ہے، خالق کائنات ہے، رب العزت ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنات الفردوس میں جمع کریں۔ اور میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس طرح ہمیں رمضان کے ان مبارک ایام میں زندہ اللہ نے رکھا ہے، اسی طرح ہمیں اس میں محنت کر کے اپنی نجات حاصل کرنے کی ہمیں توفیق بخشے، ہمیں اس مبارک راتوں میں کثرت سے عبادت کرنے کی، کثرت سے ذکر و اذکار کرنے کی توفیق بخشے، اور اللہ سے دعا کریے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری گردنوں کو جہنم سے رہا کریں، آمین یا رب العالمین۔ عزیز ساتھیوں، بزرگوں، ماؤں بہنوں اور خواتین اسلام، ہمارے اس رمضان 2026 کی راتوں میں جو 4 سیریز کا اعلان ہوا تھا، اس میں سے 3 سیریز اختتام پذیر ہو چکی ہیں، اور اس میں جو 4تھی سیریز ہے اس کی 6ٹی کڑی میں ہم اور آپ تشریف فرما ہے۔ اللہ سے دعا کریے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم نے جو بھی کہا ہے، جو بھی سنا ہے، اس کے مطابق عمل کرنے کی ہمیں توفیق بخشے۔ آج کی جو نشست ہے، اس میں جو گفتگو آپ کے سامنے لائی جائے گی، اس کا تعلق نشیوار چیزوں سے ہے، شراب سے اور دوسری چیزوں سے، اور ان کے کیا کیا نقصانات ہیں، اور انہوں نے کیسے مسلمانوں کو اور غیر مسلمانوں کو بربادی کے ڈگیر میں لا کے کھڑا کر دیا ہے، اور ان کے تعلق سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا باتیں بتائی، اور ہمیں ان چیزوں سے کیسی نصیحتیں حاصل کرنی چاہیے، یہ ساری باتیں انشاءاللہ آج کی اس مجلس میں آپ کے سامنے لانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ عزیز ساتھیوں، اللہ سبحانہ وتعالی نے انسانوں پر ان گنت نعمتوں کی نچھاور کی ہے۔ خود اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے بیٹھو گے تو تم اس کا شمارہ نہیں کر سکتے۔ بلکہ ایک دوسری آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اور بڑی بات بتائی۔ اللہ نے کہا وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرٍ أَقْلَامًا وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ 7 أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اللہ سبحانہ وتعالی کہتا ہے کہ اگر زمین میں جتنے بھی پیڑ و پودے، درخت ہیں، انہیں قلم بنا لیا جائے، اور زمین میں جتنے بھی سمندر ہیں ان کے پانی کو دوات بنا لیا جائے، یعنی انک بنا لیا جائے، اور اس انک کو ان قلموں میں ڈال کر اللہ کی تعریف، اللہ کی نعمتوں کو لکھنا شروع کریں، تو یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ جتنا پانی ہے پورے کا پورا سوکھ جائے گا، اور جتنے درخت ہیں یہ گھس دیے جائیں گے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریفی کلمات، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتیں کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ اتنی ساری اللہ کی نعمتیں، ہم انسان اس کا شمارہ نہیں کر سکتے۔ عزیز ساتھیوں، ان تمام نعمتوں میں ان تمام نعمتوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام مخلوقات میں بانٹے ہیں۔
یہ نہیں کہ ساری نعمتوں کو اللہ نے صرف انسانوں کے لیے رکھ دی ہے، بلکہ ہر مخلوق کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے طور سے نعمتیں دیتا ہے، عطا کرتا ہے۔ لیکن جو نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی آدم کو عطا کی ہیں وہ بڑی ہی خطرناک اور بڑی ہی تعجب میں ڈالنے والی ہیں۔ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاند بنایا، سورج بنایا، ستارے بنائے، یہ سارے کہکشاں کا مالک ہے، سارے کہکشاں کا خالق ہے۔ اس میں جتنی بھی مخلوقات ہیں سب حیرت انگیز ہیں، انسان کے دماغ کو تھرا کے رکھ دیتی ہیں کہ کیسی کیسی مخلوقات اللہ نے بنائی ہیں۔ ان ساری مخلوقات میں آپ دیکھتے ہیں اللہ نے عقل کی نعمت جسے عطا کی وہ ہے انسان، اور اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اللہ اکبر، کیسی آیت ہے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے آدم کی اولاد کو عزت بخشی، آدم کی اولاد کی ہم نے تکریم کی۔ تکریم کا مطلب اسے ہم نے عزت دی، اسے ہم نے بزرگی بخشی، اسے ہم نے ڈومینیشن دیا، اسے ہم نے سمجھ دی، اور سب سے بڑی بات آدم کی اولاد کو اللہ نے عقل دی۔ جو عقل اللہ نے آدم کی اولاد کو دیا ہے کسی اور کو اللہ نے نہیں دیا ہے۔ یہ بڑے بڑے جانور اللہ نے بنائے ہیں، سمندروں میں، تریوں میں ان گنت جانور ہیں، ان گنت پرندے ہیں، ان گنت چرندے ہیں، اور کہکشاں میں جتنی بھی مخلوقات ہیں سب اتنی بڑی ہیں کہ انسان کا دماغ ان کی وسعت اور ان کے بڑپائی کو پہچان نہیں پا رہا ہے، اتنی ساری مخلوقات۔ لیکن یاد رکھیے گا ان ساری مخلوقات میں انسان خود اپنے آپ کو عقل مند پاتا ہے، انسان اپنے اندر وہ انٹیلیجنس، وہ بریلینس پاتا ہے جو کسی اور کے اندر نہیں ہے۔ ہیں بڑی بڑی مخلوقات، لیکن اللہ نے اس چھوٹے سے انسان کے اندر وہ دماغ رکھا ہے اور اس کے اندر وہ عقل ڈالی ہے کہ اللہ اکبر، اسے اللہ نے عقل دی، یہ سمجھتا ہے، سوچتا ہے، اور اپنی تاریخ پڑھتا ہے، آنے والے ایام کو جج کرتا ہے اور حالات پر غور کرتا ہے۔ ان ساری چیزوں پر تدبر کرنے کی جو طاقت اللہ نے انسان کو دی ہے وہ بہت ہی حیرت انگیز ہے، بہت ہی تعجب میں ڈالنے والی ہے۔ یہ کیسے کہ ایک مخلوق کو اللہ نے اتنی ساری عقل دے دی، سبحان اللہ۔ تو اللہ نے کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو عزت بخشی، ڈومینیشن دیا، اسے سمجھ دی، اسے کنٹرول طاقت دی۔ وہ ساری مخلوقات کو اپنے اندر کنٹرول کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اللہ اکبر۔ اور یہ ساری چیزیں اس سے ممکن اس لیے ہوئی کہ اللہ نے اسے نعمت عقل سے سرفراز کیا ہے، اللہ اکبر۔ یہ جو نعمت ہے انسان کو اللہ نے جو دی ہے وہ ہے عقل، بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ نے اس نعمت کو قرآن میں اس کا ذکر کیا اور للکارا، کہا کہ افلا تعقلون، افلا تتدبرون، افلا تفکرون، افلا تتذکرون۔ یہ سب جملے ہیں جس میں اللہ نے انسان کے عقل کی نعمت کا ذکر کیا، کہا کہ اس نعمت کو استعمال کیوں نہیں کرتے؟ ہم نے جو نعمت دے رکھی ہے اسے کام میں لائیے، اس میں غور کریے۔ کبھی کہا افلا تعقلون، کیا تم عقل سے سوچتے نہیں، تم حالات کو پن پاتے نہیں، اس کا معاملہ سمجھتے نہیں، اسے انالائز نہیں کر سکتے، اس کا تجزیہ نہیں کر سکتے؟ ہم نے تو تمہیں عقل دے رکھا ہے۔ افلا تدبرون، کیا تم اللہ کی آیتوں میں غور نہیں کرتے، اس میں خوض نہیں کرتے، ڈوب کر انہیں سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ افلا تتذکرون، کیا تم ان چیزوں کو یاد نہیں رکھ پا رہے ہو؟ تم اپنی تاریخ کو نہیں جانتے، تم کہاں سے آئے اور کہاں جانے والے ہو؟ کیا ان چیزوں پر غور نہیں کرتے، سمجھ نہیں رکھتے؟ تو اللہ نے قرآن کے اندر انسان کی اس عقل کو بار بار بلایا، کہا کہ دیکھو اسے تمہیں استعمال میں لانا ہے، ہم نے اسے دیا ہے، اسے تمہیں استعمال میں لانا ہے۔ تو انسان عقل کا استعمال کرتا ہے تو وہ بنتا ہے مومن، انسان عقل کا استعمال کرتا ہے تو بنتا ہے مسلمان، انسان عقل کا استعمال کرتا ہے تو بنتا ہے متقی، انسان عقل کا استعمال کرتا ہے تو اس کے اندر طبیعت میں شکران نعمت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ میں ایک حقیر مخلوق ہوں اور میرا خالق اللہ اکبر، کیسی کیسی مخلوقات اس نے بنائی، اس نے مجھ پر انعام کیا، اس نے مجھ پر نعمتوں کی بارش کی، اور اس نے مجھے کیا کچھ نہیں دیا۔ تو یہ شعور اس کے اندر پیدا ہوتا ہے جب اس کے اندر عقل کام کرتی ہے۔ تو عقل آدمی کے اندر ہے تو وہ تقوی والا بنتا ہے، وہ متقی بنتا ہے، وہ پرہیزگار بنتا ہے، وہ اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہے۔
نفس کے خواہشات کے پیچھے بھاگتا نہیں ہے. اسے معلوم ہے کہ نفس کو اس کے خواہشات کے پیچھے چھلنے چھوڑا جائے تو یہ جانوروں کی طرح ہر میدان میں چرنا شروع کر دے گی، اور اس کے بعد انسان کو نقصانات اٹھانے پڑیں گے. اور یہ عقل اسے روکتی ہے، کہتی ہے کہ نہیں، تم منمانی نہیں کر سکتے، تم کنٹرول کریے، اپنے اندر وہ ضبط کی کیفیت پیدا کرو، تم اپنے نفس کو ہر جگہ چرنے مت چھوڑو. تو یہ انسان کا عقل ہے جو انسان کو مومن اور متقی پرہیزگار بناتا ہے. یہ عقل جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، اسی کو قرآن نے کبھی قلب سلیم بھی کہا، اور کبھی قرآن نے اسی کو کہا کہ تم غور کرو، فکر کرو. اسی کی طرف اشارہ کیا قرآن نے. تو ہم اس عقل کے بارے میں نہیں بات کر رہے ہیں جو فلسفے کے جو دل دادا ہیں، وہ جو عقل کی بات کرتے ہیں وہ ہم نہیں بول رہے ہیں. ان کے ہاں تو عقل بے عقلی ہے. انہوں نے اپنے عقل سے فارمولیز بنائے، قاعدے بنائے، اور کوشش کی کہ ان قاعدے، ان فارمولوز کو خالق پر چالو کریں. یہ کیسے ممکن ہے؟ بنانے والا، قاعدے قوانین، یہ انسان، یہ مخلوق ہے، اور یہ قاعدے قوانین کیسے خالق پر جاری ہو سکتے ہیں، کیسے خالق پر لاگو کر سکتے ہیں؟ اس بیوقوف انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بھی مخلوق ہے، اور یہ جو کچھ بھی بنائے گا وہ بھی مخلوق ہے، اور یہ دونوں مل کے خالق کو ناپ نہیں سکتے، خالق کو تول نہیں سکتے. تو عقل انسان کو ہی بتاتی ہے کہ تم اپنے لیمٹ میں رہو اور اسے استعمال کرو. اسے استعمال کرو گے تو تم اللہ پر صحیح ایمان لاؤ گے، اسے استعمال کرو گے تو تمہاری زندگی درست ہوگی، اسے استعمال کرو گے تو تم اللہ کی شریعت کو سمجھ پاؤ گے، اللہ کی تقدیر کو سمجھ پاؤ گے، اور ہر چیز کا سینس تمہارے اندر پیدا ہوگا. اللہ اکبر. جب عقل کی اتنی بڑی اہمیت ہے، جب عقل کی اتنی بڑی اہمیت ہے، تو عزیز ساتھیوں، آپ ان لوگوں کا کیا کہیے گا جو اس عقل کو بیچتے ہیں، عقل کو ضائع کرتے ہیں، ایک ایسی چیز پیتے ہیں، ایسی چیز کنزیوم کرتے ہیں جس سے یہ عقل ٹھپ ہو جاتی ہے، جس سے یہ عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے. یعنی انسان کو جس چیز سے عزت ملی، انسان کو جس چیز سے نعمتیں ملتی ہیں، جس چیز سے اسے عقل ملتی ہے، جس عقل سے اسے تقویٰ ملتا ہے، ایمان ملتا ہے، ان چیزوں کو وہ شراب پی کر ضائع کر دیتا ہے. یہ کون سی عقل مانتی ہے؟ یہ کوئی عقل ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اس لیے اسلام نے اسے حرام قرار دیا. اگر آپ اسلام کی حرام کردہ چیزوں پر غور کریں گے تو ہر چیز آپ کو بڑی اچھے سے سمجھ میں آئے گی کہ انسان نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے لیے جن چیزوں کو حرام قرار دیا، اس میں انسانوں کا 100% نقصان ہے. اگر اس میں انسان کے لیے خیر ہوتا، اس میں اس کے لیے فائدہ ہوتا، تو کبھی بھی شریعت ان چیزوں کو حرام نہیں قرار دیتی. کبھی بھی شریعت ان چیزوں کو حرام نہیں قرار دیتی. جتنی بھی حرام کردہ چیزیں ہیں اس میں آپ تو دیکھیں گے کہ اس میں انسان کے عقل کے لیے نقصان ہے. ایک تو اس کے عقل کے لیے نقصان ہوتا ہے، یا تو پھر اس کے دین کے لیے نقصان ہوتا ہے، یا تو پھر اس کے جان کے لیے نقصان ہوتا ہے، یا تو پھر اس کے عزت کے لیے نقصان ہوتا ہے، یا تو پھر اس کے مال کے لیے نقصان ہوتا ہے. یہ 5 چیزوں کا کہیں نہ کہیں نقصان ہوگا اگر کوئی انسان کسی حرام کردہ چیز کو اختیار کرے. کبھی اس کا عقل ضائع ہو جائے گا، کبھی اس کا دین، کبھی اس کا مال، کبھی اس کا جان، کبھی اس کی عزت. اہل علم نے ان 5 چیزوں کو جوڑ کر کہا، اسی کو ضروریات خمس کہتے ہیں. یعنی یہ 5 ضروریات ہیں جو انسان کی زندگی سے جڑی ہوئی ہیں. انسان کا عقل اس کے لیے ضرورت ہے نا، بغیر عقل کے وہ انسان ہے ہی نہیں. اور اس کی جان ایک ضرورت ہے، بغیر جان کے تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. اور اس کا مال اس کے لیے ضرورت ہے، اور اس کی عزت اس کے لیے ضرورت ہے، اور اس کا دین اس کے لیے ضرورت ہے. اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ضروریات نہیں، یہ لگژری میں داخل ہیں. آدمی کرے گا نہیں کرے گا، اسی کو حاجت بھی کہتے ہیں. تو ایک ہے ضرورت اور ایک ہے حاجت، ہے نا. اسی میں ہمارے پورے کام گھومتے رہتے ہیں. ہمارے کام یا تو پھر بعض اس میں ضروریات ہیں اور بعض ہماری حاجت ہے. حاجت مطلب کریں گے، فائدہ چاہیے، نہیں چاہیں گے کوئی مسئلہ نہیں، کام چل جائے گا. لیکن یہ 5 ایسی ہیں اس کے بغیر کام نہیں چلے گا. وہ 5 کون سی ہیں؟ انسان کا عقل، اس کا دین، اس کا مال، اس کی عزت، اور اس کے آبرو، ہے نا. یہ 5 اسی کو ضروریات خمس کہتے ہیں. تو آپ جتنی بھی حرام کردہ چیزیں اسلام کی، آپ انہیں پڑھ کر دیکھیے، اس پر غور کر دیکھیے، یہ 5 کہیں نہ کہیں مار کھائیں گے. اور جیسے ان 5 چیزوں کو نقصان ہو
تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ کہے گا کہ حرام، اسے مت کریے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ اسے حرام مت کریے۔ تو یہ جو شراب ہے، یہ جو نشے آور چیزیں ہیں، انہیں آدمی استعمال کرے گا تو یہ پانچوں کو نقصان ہوتا ہے۔ یہی نقطہ میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں، جب حرام چیزیں ایسی ہوتی ہیں، آدمی کرتا ہے تو اس کے مال کو نقصان ہوگا، کبھی اس کے جان کو نقصان ہوگا، کبھی اس کی عزت کا نقصان ہوگا۔ لیکن شراب ایک ایسی بری بلا ہے جس میں پانچوں کے پانچ ضروریات کا نقصان ہے۔ آدمی شراب پیتا ہے تو اس کی عقل ٹھپ ہو جاتی ہے، ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے؟ آدمی شراب پیتا ہے، شراب پینے سے پہلے بڑا عزت والا ہوتا ہے، گھر والے اس کی بڑی عزت کرتے ہیں، پڑھا لکھا آدمی ہوتا ہے، لیکن شراب پی کر آتا ہے تو لوگ اسے جانوروں کی طرح کہتے ہیں کہ اسے پھینکو، اسے سلاؤ، اسے پڑھاؤ، کوئی عزت نہیں کرتا ہے نا۔ بڑے عزت کے ساتھ، ٹھاٹ باٹ کے ساتھ، سوٹ بوٹ پہن کے وہ داخل ہوتا ہے شراب پینے کے لیے، اور شراب پینے کے بعد اس کی حالت گندی نالی کی کیڑے کی طرح ہو جاتی ہے، کتوں کی طرح ہو جاتی ہے، جھگڑتا ہے، بھونکتا ہے، کسے مارتا ہے، اسے مارتا ہے، اس کا ڈرائیور اسے گالیاں بک کے، اس کے سوٹ بوٹ کو پکڑ کے، اسے ذلیل کر کے، کھینچ کے لا کے وہ کار میں پھینکے اسے لے جاتا ہے۔ ایسے کتنے نمونے ہم نے دیکھا ہے، پڑھا ہے۔ آدمی پیتا ہے اس گندی چیز کو تو اپنے عقل کو کھو بیٹھتا ہے، اور اس کے بعد جب اسے بیداری آتی ہے، کہتا ہے کہ یہ میں نے کہا، یہ میں نے کیا، اس کی عقل مانتی نہیں ہے۔ لیکن یہ گندگی جب پینے کے بعد اس کا عقل تو چلے جاتا ہے، اسی طریقے سے اس کا دین ضائع ہو جاتا ہے۔ آدمی شراب پیے گا، کہاں سے عبادت کر پائے گا؟ ہماری عبادتیں جن کا تعلق عقل سے ہے، آدمی غور و خوض کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، غور و خوض کرتا ہے، دیکھتا ان آیتوں میں کیا باتیں بتائی گئی، عقل استعمال کرتا ہے۔ نماز پڑھتا ہے تو غور و خوض کرتا ہے۔ تو ہر چیز کے لیے، عبادت کرنے کے لیے عقل تو چاہیے نا۔ تو آدمی جب شراب پیتا ہے اس کا دین ضائع ہو جاتا ہے، شراب پیتا ہے تو اس کی عزت ختم ہو جاتی ہے۔ ابھی آپ نے سنی، آدمی عزت ختم کر لیتا ہے۔ ایک جاہلیت میں ایک بہت اچھے آدمی تھے جن کا نام تھا عبداللہ بن مطعم بن جبیر۔ یہ صاحب اسلام قبول نہیں کیے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ بھی کہہ دیا اگر یہ اسلام کو پاتے تو مسلمان ہو جاتے۔ ان کے لڑکے عبداللہ بن مطعم مسلمان ہو گئے تھے۔ تو مطعم بن جبیر جو تھے، ان سے مروی ہے، ان کی بات ایک منقول ہے، وہ کہتے ہیں کہ کیسے لوگ اس گندگی کو پیتے ہیں، کیسے ایک عزت والا عقل مند آدمی اس گندگی کو پی سکتا ہے۔ پینے کے بعد دیکھیے سڑکوں میں گرا پڑا ہے، پینے کے بعد لوگ اسے دھکا مارتے ہیں، معلوم ہے اسے عزت دیں گے تو یہ موقع میں عزت کو قبول نہیں کر پائے گا، وہ تو چلا گیا ہے۔ تو اس لیے عزت ختم ہو جاتی ہے، اور آدمی اس گندگی کو پیتا ہے تو اس کا پیسہ ضائع ہے کہ نہیں؟ اس کا پیسہ ضائع ہے، اور اس گندگی کو پیتا ہے تو اسے بیماریاں لاحق ہوتی ہیں۔ جائیے ڈاکٹروں کو چیک کریے، وہ کیسی کیسی باتیں بتاتے ہیں۔ یہ آدمی پیتا ہے تو اس کے کڈنیاں چلی جاتی ہیں، اس کے گردے خراب ہو جاتے ہیں، اس کے پھیپھڑے خراب ہو جاتے ہیں، اس کا دل خراب ہو جاتا ہے نا، نامرد بن جاتا ہے، اس کا دماغ کم ہوتے چلتا ہے۔ اکثر لوگ پاگل بن جاتے ہیں، مجنون بن جاتے ہیں اس شراب کی ایڈکٹ کی وجہ سے۔ کہا جاتا ہے کہ جو آدمی اسے استعمال کرتا ہے تو 80% چانسز ہوتے ہیں کہ وہ پگلا جائے گا، وہ پاگل بن جائے گا، سائیکو بن جائے گا، معتوہ بن جائے گا، یہ گندی چیز استعمال کرنے کی وجہ سے۔ تو عزیز ساتھیو، یہ ایسی بری بلا ہے جسے استعمال کرنے سے انسان کے لیے جو 5 ضروریات ہیں نا، اس پانچوں کے 5 نقصان اٹھاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے اس گندی بلا کو نام رکھا گیا ہے ام الخبائث، تمام گندی چیزوں کی ماں۔ بعض روایتوں میں یہ بات منقول ہے کہ ایک صاحب تھے، بڑے اچھے آدمی تھے، ایک عورت نے چاہا کہ اس آدمی کی عزت کو بے عزت کریں، تو اس عورت نے اس آدمی کو پکڑ لیا، کمرے میں ڈال لیا، کہا کہ میرے ساتھ وہ کرو جو ہوتا ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ میں نہیں کر سکتا، تو اس عورت نے کہا کہ کم از کم اس میرے غلام کو قتل تو کر دو، یہ مجھے اذیت دیتا ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ قتل یہ ہرگز میں نہیں کر سکتا۔ تو پھر اس عورت نے کہا کہ اچھا تم یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے، تو کم از کم یہ جو شراب ہے اسے تو تھوڑا پی لو۔ تو اس آدمی نے سوچا کہ چھوڑیے، یہ تو بڑے بڑے گناہ ہے، اس کے نسبت یہ گناہ تھوڑا کم ہے۔ یہ کہہ کے وہ صاحب نے شراب پی لی، اور جب انہوں نے شراب پی لی تو اس نے اس غلام کو بھی قتل کیا، اور اس کے بعد وہ ظالم نے زنا بھی کر ڈالا۔
تو اس سے معلوم ہوا کہ شراب پینے کے بعد آدمی اس کے لیے برائی کے راستے کھل جاتے ہیں. جو چیزیں شراب سے پہلے وہ کرنا تو کیا سوچنا بھی اس کے لیے دشوار ہوتا ہے، لیکن جب یہ گندی بلا وہ پی لیتا ہے تو اس کے لیے ان چیزوں کو کرنے میں کوئی روک تھام نہیں ہوتا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ اکبر، جو بھی نیک لوگ ہوا کرتے تھے اس گندی چیز کے قریب بھٹکتے نہیں تھے. حالانکہ اسلام سے پہلے بنی اسرائیل میں اور دوسرے اقوام میں اللہ نے جہاں کہیں بھی انبیاء اور رسول بھیجے وہاں پر شراب کو اوپنلی صراحتاً حرام نہیں قرار دیا گیا، حرام نہیں قرار دیا گیا. چونکہ یہ جو ہماری امت ہے، امت مسلمہ، ہمارا جو دین ہے، ہم جو آخری امت محمدیہ ہیں، یہ چونکہ ان کے لیے شریعت کامل مکمل اللہ نے دی ہے، اس کے احکامات تکمیل کے اعتبار سے بھرپور ہیں اور سب سے پاک اور سب سے صاف اور سب سے ہمیشہ باقی رہنے والی، قیامت تک باقی رہنے والی. چونکہ اس امت کی یہ خوبیاں ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہیں چاہا کہ اس کے اندر کوئی ایسی کسر باقی رہے جس سے لوگ گمراہ ہو جائیں اور یا تو پھر غلط راستے میں پڑ جائیں. اس لیے ہماری شریعت نے ہر گندی چیزوں کو حرام قرار دیا، جبکہ اس سے پہلے والی شریعتوں میں بعض چیزوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا گیا تھا. یہ نہیں کہا گیا تھا کہ حرام ہے، یہ نہیں کہا گیا تھا حلال ہے، بلکہ اس تعلق سے شریعتوں نے خاموشی اختیار کی. لیکن ہماری جو شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کسی بھی لوپ ہول کو چھوڑا نہیں گیا، ہر بری چیز کو بند کر دیا گیا اور ہر اچھی چیز کا حکم دیا گیا. تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل، اس سے پہلے جو بھی اقوام تھے، ان کے ہاں شراب کو صراحتاً حرام نہیں قرار دیا گیا تھا. جبکہ یاد رکھیے گا کسی بھی نبی نے اس گندی بلا کو نہیں پیا، کسی بھی نبی نے، کسی بھی رسول نے اسے پیا ہی نہیں. حالانکہ یہ جو ان کے پاس اولڈ ٹیسٹامنٹ، نیو ٹیسٹامنٹ، بائبل جو کچھ بھی کہتے ہیں، ان میں ایسے ایسے واقعات ہیں جن سے انبیاء علیہ السلام کی توہین ہوتی ہے، جن میں ایسے ایسے واقعات ہیں کہ فلاں نبی نے شراب پینے کے بعد فلاں باتیں کر ڈالی، فلاں نبی نے شراب پینے کے بعد نعوذ باللہ فلاں غلطیاں کر ڈالی. یہ ان کا وتیرہ ہے، ان کا طریقہ ہے جو انبیاء علیہ السلام کی توہین کرتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کی شخصیت میں کیچڑ اچھالتے ہیں. ہم جو مسلمان ہیں، ہم انبیاء علیہ السلام کے ساتھ انتہائی عزت کا سلوک کرتے ہیں، ان کے خلاف ایک لفظ بھی سننا برداشت نہیں کرتے. یہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نبی کو وہ مقام دینا سکھایا، ہر رسول کے ساتھ عزت و احترام کے الفاظ استعمال کرنے کی تعلیم دی. تو ہم کبھی بھی کسی بھی نبی کی توہین یا پھر انہیں ذلیل و رسوا نہیں کرتے. یہ ان کی کتابوں میں، ہماری شریعت یہ بتاتی ہے کہ یہ گندی چیز کا استعمال نہ کسی نبی نے نہ کسی رسول نے کبھی بھی نہیں کیا ہے، کیونکہ ایسی گندگی، اس کے قریب جانا انہوں نے پسند ہی نہیں کیا. اور ان کے ساتھ جو خاص لوگ ہوتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ان کے جو خاص اصحاب ہوتے ہیں، ان کے جو خاص حواریین ہوتے ہیں، ان میں سے بھی کسی نے بھی اس گندگی کو نہیں چھوا. یہاں تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، ان میں ابوبکر صدیق، عمر بن خطاب، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بڑے قریبی صحابہ تھے، ان میں سے اکثر بیشتر نے کبھی اسے چھوا تک نہیں. بلکہ عمر بن خطاب سے مروی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ شراب کے تعلق سے ایک صاف شفاف حکم نازل کر دیجئے، اے اللہ شراب کے تعلق سے ایک صاف شفاف حکم نازل کر دیجئے. یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی دعا تھی. تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں، حالانکہ یہ جو عرب تھے جن کے پاس اللہ کی شریعت نازل ہوئی، ان کے ہاں جہاں ڈھیر ساری خوبیاں تھیں، ساتھ ساتھ ان کے پاس بہت ساری برائیاں بھی تھیں. برائیوں میں تعصب، زبان کا تعصب، قبلی تعصب ہے نا، اپنے آپ کو پرائیڈ کرنا، فخر محسوس کرنا، کبر کرنا، یہ ساری بعض چیزیں ان کے پاس تھی. ان میں سے یہ شراب کی لت، ان کے ہاں شراب کی لت فقط نہیں بلکہ شراب کی عزت و احترام تھا ان کے پاس. اس لیول تک تھا کہ اگر یہ بازار جاتے، کوئی بھی چیز خریدتے تو ضرور بارگین کرتے، کہتے کہ بھائی اس میں کچھ کم کرو، کم بڑھاؤ، فلاں کرو. لیکن جب شراب لینی ہوتی، ان کے درمیان ایک کنسس تھا کہ اسے بارگین نہیں کرنا چاہیے، جو بھی دام بولے آدمی لے لینا چاہیے. یہ سوچ کر چلتے تھے لوگ. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ شراب ان کے گٹھی میں پڑی ہوئی تھی، ان کا اوڑھنا بچھونا تھا، اس کے بغیر ان کا کام نہیں چل سکتا تھا.
جیسا کہ آپ نے بارہا سنا، یہ وہ لوگ تھے جن کی بڑی بڑی کنٹریز، بڑی بڑی سٹیز نہیں ہوا کرتی تھی، بلکہ ان کی بستیاں صحرا ہوتی تھی۔ یہ اکثر و بیشتر خانہ بدوش لوگ ہوتے تھے، اکثر و بیشتر غریب ہوتے تھے۔ ان کے ہاں کرنے کے لیے کچھ مشغلہ نہیں ہوتا تھا، بڑی بڑی تجارتیں نہیں ہوتی تھی ان کے ہاں، ہے نا۔ اکثر و بیشتر لوگ فارغ ہوتے تھے، تو اس لیے زبان کا انہیں چسکا لگا، تو زبان کو لے کر انہوں نے وہ کچھ کر دکھایا جو دوسری قوموں نے کبھی نہیں کیا۔ اور یہ بڑی بڑی تہذیبوں سے کٹے ہوئے تھے۔ کسرا سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، قیصر سے کوئی تعلق نہیں تھا، کوئی ان کے یہاں آتا نہیں تھا، کوئی ان پر حکومت کرنا نہیں چاہتا تھا۔ کون آئے گا بھائی؟ یہ صحرا میں کون آئے گا؟ اس تپتی ہوئی دھوپ میں کون آئے گا؟ اس تنور میں کون آ کر جلے گا؟ کوئی آتا نہیں تھا۔ تو ان کی یہی حالت تھی۔ اگر اسلام نہیں آیا تھا تو کوئی انہیں جانتا بھی نہیں تھا، یاد رکھ لیجیے گا، عربوں کا ذکر ہی وہ نہیں ہوتا تھا۔ جیسے آپ افریقہ میں بہت سارے ٹرائبز ہیں، بہت ساری زبانیں ہیں، کتنے لوگوں کو ہم جانتے ہیں، کتنے نام ہم جانتے ہیں، ضرورت بھی نہیں، کریں گے کیا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان عربوں کے درمیان اپنا کلام بھیجا، اپنا رسول بھیجا، تو ساری دنیا میں ٹاپ موسٹ ان کی حیثیت ہو گئی، یہ اللہ کے رسول کی وجہ سے اور یہ اللہ کے کلام کی وجہ سے۔ تو بہرحال یہ جو لوگ تھے، ان کے پاس شراب پینا اور شراب بنانا، شراب پلانا، ہر مجلس میں اسے استعمال کرنا، اس کے بغیر مجلس ختم نہیں ہوتی تھی۔ جب بھی بیٹھیں اسی کو لے کر بیٹھتے تھے۔ اور اگر ان کے اشعار پڑھیں گے، پورے اشعار جاہلیت کے زمانے میں ان کی جتنی بھی پوئٹری ہے پوری اسی میں گھوم رہی ہے، شراب کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ ایسی یہ قوم تھی، اور ایسی قوم کو اگر کہا جاتا کہ بھائی صاحب اسلام میں شراب حرام ہے تو بہت بڑی مصیبت کھڑی ہو جاتی تھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی نفسیات کی ان جذبات کو باقی رکھا اور تدریجاً سٹیپ بائی سٹیپ اللہ نے ان کے دلوں کو تیار کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکیم حلیم ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے کہ اس قوم کو کیسے اس دلدل سے باہر نکالیں۔ حالانکہ اسلام قبول کر چکے ہیں اور اللہ کے رسول پر ایمان لا چکے ہیں، آخرت پر ان کا ایمان ہے، اللہ کے کلام کو پڑھ کے ان کے جسم لرزہ بر اندام ہو جاتے ہیں، سب کچھ ہے ٹھیک، لیکن یہ جو لت ہے ان کے پاس، اس سے انہیں کیسے اللہ نے نکالا ہے، اللہ اکبر۔ تو آیتیں رک رک کر نازل ہوئی، ہر زمانے کے اعتبار سے نازل ہوئی۔ یاد رکھ لیجئے گا، یہ شراب کی جو حرمت ہے، یعنی شراب کو بڑے گناہوں میں شمار کیا گیا، شراب کو تمام گندگیوں کی ماں بتایا گیا، یہ سب احد کے بعد 3 ہجری کی بات ہوئی باتیں، یعنی 3 ہجری تک شراب کی حرمت صراحتاً نازل نہیں ہوئی، یعنی یہ نہیں کہا کہ یہ چیز حرام ہے، بلکہ اس تعلق سے خاموشی تھی اور اشارے کیے جاتے تھے کہ بھائی یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اور نیک لوگ اسے استعمال نہیں کرتے تھے اور عام لوگ اسے استعمال کرتے تھے، اور عرب اپنے وتیرے کے حساب سے، اپنے رہن سہن کے حساب سے اس کے بجائے ان کا کام نہیں چلتا تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 ہجری میں اس تعلق سے صراحت نازل کی کہ بھائی آپ اس کے بعد نہیں کرو گے۔ تو اس سے پہلے ہوا کیا؟ آپ قرآن کے آیتوں کو جوڑ کر دیکھیں گے جو شراب کے تعلق سے نازل ہوئی، ان میں تدریج ہے، ان میں جو ہے نا وہ سیکوینس باقی رکھا گیا۔ پہلے اللہ نے کہا يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس آ کر پوچھتے ہیں شراب اور جوے کے بارے میں، آپ کے پاس آ کر شراب اور جوے کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو آپ کہہ دیجئے ان دونوں کے گناہ ان کی نیکیوں سے زیادہ ہیں، یعنی ان میں جو برائی ہے ان کی بھلائیوں سے زیادہ ہے۔ اسمہما اکبر من نفعہما، اللہ نے کہا کہ ان میں جو ہے جو فائدہ کم ہے، برائیاں بہت زیادہ ہے، فائدہ کم ہے، برائیاں بہت زیادہ ہے۔ تو فائدہ کم ہے یہ جو کہا گیا، فوراً ہمارے ذہن یہ نہ سوچ لیں کہ بھائی اس میں کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہے، کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہے۔ جیسے ہم بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ بھئی کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہے، اعوذ باللہ، اس کے بعد چلے گئے۔ نہیں، یہاں پر جو کچھ نہ کچھ جو فائدے کی بات ہوئی، اس سے مراد جیسے کہ مفسرین نے بتایا، اس سے مراد اس کی جو تجارت کرتے ہیں نا بازار میں، اور بغیر بارگین کے کامیں چلتی ہیں۔ ابھی آپ نے سنا شراب کی انہوں نے اتنی عزت دے رکھی تھی کہ بازار میں جاتے تو اس کا بارگین نہیں کرتے، جو بھی بتایا گیا لے لیتے تھے، تو لوگ اس کی تجارت کرتے تھے کیونکہ اس میں پورا فائدہ ہی ہوتا تھا۔
تو اللہ نے اس فائدے کی طرف اشارہ کیا. اللہ نے کہ تم جو تجارت میں بغیر بارگین کیے، بغیر جو ہے اس میں گفتگو کیے جو چیزیں خرید لیتے ہو، اس میں بیچنے والے کچھ فائدہ ہو جاتا ہے، وہ فائدے کی طرف اللہ نے اشارہ کیا، ورنہ اس کے اندر پورے کا پورا نقصان ہی نقصان ہے. تو اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ اس کی جو گندگی، اس میں جو گناہ کے جو عناصر ہیں وہ زیادہ ہیں نیکیوں کے بنسبت. یہ پہلی آیت نازل ہوئی شراب اور جوئے کے بارے میں. اچھا، اس سے پہلے ہم سورہ نحل کے ایک آیت میں دیکھتے ہیں، اللہ نے کہا کہ تم لوگ جھاڑوں پیڑوں پودوں سے کھانے کے سامان نکالتے ہو، اچھے کھانے کے سامان نکالتے ہو، رزقا طیبا وسکرا. اللہ نے کہا کہ تم نشے والی چیز بھی نکالتے ہو اور اچھا کھانا بھی نکالتے ہو. تو یہاں پر اچھا کھانے کو الگ کیا گیا نشے وار چیزوں سے. تو معلوم ہو گیا اہل علم کو، جن کے پاس علم تھا، معلوم ہو گیا کہ اللہ نے یہاں پر نشے وار چیزوں کو اچھا کھانا نہیں کہا ہے، حلال پاک رزق اللہ نے نہیں کہا ہے. تو اس سے پہلے بعض آیتوں میں قرآن کا اس کا اشارہ تھا، لیکن یہ انڈائریکٹ اشارہ تھا. اب اس آیت میں چونکہ بعض لوگوں نے پوچھا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہہ دیا کہ بھائی یہ جو شراب اور جوا ہے یہ دونوں میں خیر نہیں ہے. ان دونوں میں جو ظاہری فائدے دکھتے ہیں اس سے زیادہ، کئی درجے زیادہ اس میں برائیاں، گناہ کے سامان ہیں. اب جب یہ نازل ہوا تو جو صحابہ میں علماء تھے انہیں معلوم ہو گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے ان پسندیدہ کیا ہے، ناپسندیدہ کیا ہے. اور یہاں پر کہا جاتا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے اللہ، اللہم انزل فی الخمر شافیا کافیا. عمر بن خطاب نے کہا کہ اے اللہ، شراب کے تعلق سے صاف شفاف حکم نازل کر دیجئے جس سے ہمارے دلوں کو سکون ملے. تو یہ معاملہ چل رہا تھا، نیک لوگوں نے چھوڑ دیے. تو اس کے بعد چند دنوں کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نازل کی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون. اللہ نے کہا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، شراب کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ تم کیا پڑھ رہے ہو. اگر شراب کی حالت میں جاؤ گے تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ تم کیا بول رہے ہو. یہ جو اللہ کا کلام ہے اسے عقل کی ضرورت ہے، سمجھ کی ضرورت ہے، غور و تفکر و تدبر کی ضرورت ہے. اس عالم میں جاؤ گے تو اللہ کے کلام کو کیا سمجھو گے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے نماز سے اسے بچایا، کہا کہ نماز کی اپنی اہمیت ہے، اسے پی کر نماز میں مت جاؤ. تو بعض جو صحابہ تھے جنہیں ابھی ان کے اندر وہ عادت تھی تو وہ سمجھ گئے کہ بھائی صاحب یہ چیز گندی ہو رہی ہے، نماز میں پی کے کیسے پہنچیں گے ہم، یہ تو چیز بڑی گندی ہو رہی ہے نا. تو کئی لوگ رک گئے. تو اس آیت میں یہ کہا گیا کہ بھائی نماز میں آپ اسے پی کر مت جاؤ. نماز بڑی پاک چیز ہے جس میں آپ اللہ سے اپنے تعلقات قائم کرتے ہیں، جس میں آپ اللہ کے کلام کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں. تو یہ گندگی پی کر جاؤ گے تو کیا سمجھو گے؟ یہ دوسری آیت نازل ہوئی. پھر چند دنوں کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فصلاً ایک آیت نازل کی جس میں صراحتاً اللہ نے کہہ دیا کہ بھائی شراب حرام ہے. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والازلام والانصاب رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. اللہ نے کہا ہے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہ جو شراب ہے، یہ جو جوا ہے، یہ جو بت ہے اور یہ جو باسیں ہیں، یہ سب شیطان کا عمل ہے. یہ سب رجسن من عمل الشیطان، یہ سب گندے ہیں اور یہ شیطان کا عمل ہے. فاجتنبوہ، تو اس سے بچے رہو، اسے چھوڑ دو، اسے اپنی زندگی سے نکال دو. یہ معنی ہے فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. اگر ایسا کرو گے تو تمہیں فلاح و بہبودی نصیب ہوگی، تم جیت پاؤ گے. تو یہ آیت نازل ہوئی تو کئی صحابہ نے، بلکہ ساری امت نے مان لیا کہ بھائی صاحب شراب حرام ہے، شراب حرام ہے. یہ آیت کے نزول کے تعلق سے مفسرین نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، اسے بھی سن لیجئے گا. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ انصار کے ایک باغیچے سے گزر رہا تھا تو انصار نے مجھے کہا کہ بھائی صاحب آ جاؤ ہمارے ساتھ بیٹھو، مجلس جمی ہے اور وہ کچھ ہے جو ہم کرتے ہیں. تو سعد بن ابی وقاص گئے، ان کے ساتھ بیٹھ گئے. کہتے ہیں کہ وہاں پر ایک سر بھنا ہوا اونٹ کا رکھا ہوا تھا اور اس کے بعد شراب رکھی ہوئی تھی. تو وہ انصار کھا رہے تھے، پی رہے تھے.
انہوں نے دعوت دی، سعد بن ابی وقاص گئے، کہتے ہیں کہ میں بیٹھا اور میں نے بھی کھایا اور میں نے بھی پیا، اور تھوڑی دیر بعد کیا ہوا کہ جب ہماری بات چل رہی تھی تو مہاجرین کا ذکر آیا، انصار کا ذکر آیا، تو میں نے کہا کہ مہاجرین انصار سے بہتر ہیں، یہ کہنا تھا۔ اب سب وہ پیے ہوئے ہیں، سب ٹن میں ہیں، تو کہتے ہیں کہ ایک انصاری اٹھے، ان کے ہاتھ میں ایک چھری تھی جس کے ذریعے سے وہ سعد بن ابی وقاص پر حملہ کرتے ہیں اور ان کے ناک میں چوٹ آ جاتی ہے اور وہ گھبرا کے اٹھتے ہیں اور سیدھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس جاتے ہیں، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو پڑھ رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ آیت ابھی نازل ہوئی، کیا آیت ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ جو شراب ہے، خمر، شراب کو عربی میں کہتے ہیں خمر، وہ بڑا ہی معنی خیز لفظ ہے۔ خمر کا معنی آتا ہے عقل میں پردہ پڑنا، خمر کا مطلب کسی بھی چیز کو ڈھانکنا، کسی بھی چیز کو ڈھانکنا۔ ایک ہے خمر، ایک ہے قمر، قمر کہتے ہیں چاند کو، ہے نا، ایک ہے خمر۔ کئی لوگ اپنا نام پوچھ سے کہتے ہیں میرا نام خمر الدین کہتے ہیں، ہے نا، آپ کا نام خمر الدین نہیں، آپ کا نام قمر الدین ہے۔ قمر مطلب چاند، دین کا چاند، خمر الدین کہیں گے تو دین کا شراب ہو جائے گا، ہے نا، اور وہ جو ہے ویسے ہی لکھتے بھی ہیں، تو الرٹ رہیے گا، اپنا نام قمر الدین کہیے، قمر الدین۔ خمر خیز ہے، خمر کہیں گے تو شراب ہے۔ تو یہ جو شراب ہے، یہ لفظ معنی اس کا آتا ہے کسی بھی چیز پر پردہ ڈالنا، اسی لیے عورتیں جو دوپٹہ اوڑھتی ہیں اسے عربی میں کہتے ہیں خمار، عربی میں کہتے ہیں خمار، کیونکہ وہ اوڑھتی ہیں، اپنے آپ کو ڈھانکتی ہیں۔ تو خمر کا مطلب جو چیز جس سے لوگوں کے عقل میں پردے پڑ جائیں، ہے نا، جیسے کہتے ہیں دماغ میں پھترے پڑ گئے، ہے نا، لوگوں کے عقل میں پردے پڑ جائیں، یعنی اس کے بعد عقل کام نہ کریں، تو اسی لیے ان لوگوں نے اس کا نام رکھا ہے خمر۔ اور خمر تمر، اس کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ خمر کہتے ہیں شراب کو اور تمر کہتے ہیں کھجور کو، جو ان کے روزمرہ کے چیزیں ہیں، اس کے بغیر تو کام نہیں چلے گا ان کا۔ تو یہ جب آیت نازل ہوئی انما الخمر، یہ جو شراب ہے، نشے وار چیزیں۔ اچھا، شراب سے مراد صرف شراب نہیں ہے، دیکھیے لفظ میں خود یہ معنی ہے، یعنی عقل پر پردے ڈالنے والے آدمی چاہے جو کچھ بھی استعمال کرے، عقل پر اگر پردہ پڑتا ہے، اسی کو کہتے ہیں انگلش میں انٹاکسیکنٹس، اگر یہ ہو جائے تو وہ چیز حرام ہو جاتی ہے خود بخود۔ ایک صحابی آئے یمن سے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم لوگ یمن میں البتع والمزر استعمال کرتے ہیں، البتع والمزر استعمال کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کیا مطلب ہے، اس کا کیا ہے چیز؟ تو کہتے ہیں کہ یہ ایک ہے جو شہد سے بناتے ہیں، ایک ہے جو کھجور سے بناتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ کھجور کو پانی میں ڈالتے ہیں اور اسے بند کر دیتے ہیں، اور اسے بند کر کے ایک مدت تک چھوڑیں گے، ایک دن 2 دن تک چھوڑیں گے، تو اس میں نشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ نشہ پیدا ہونے سے پہلے ایک قسم کے سرکے کا مزہ آئے گا، اسے کہتے ہیں عربی میں نبیذ، اسے عربی میں کہتے ہیں نبیذ۔ یہ ان کے لیے بڑے ٹیسٹی فوڈ ہوتا تھا۔ کھجور ڈال دیے، شہد ڈال دیا اور اسے ایسے ہی چھوڑ دیا گیا، اور شراب ہونے سے پہلے ایک لیول، پہلے تو نارمل ہے، اسے باندھ دیتے ہیں، ڈال کے باندھ دیتے ہیں، یہی وجہ ہے خمر بھی کہنے کا، اس پر کپڑا ڈال کے باندھ دیتے ہیں۔ اب اس میں وہ چیز بھکتی ہے، اس میں چیز ہے نا، وہ جو ہے جسے کہتے ہیں میرینیٹ ہوتی ہے، ہاں جی۔ اب اس کے بعد کیا ہے، ایک مدت ہے، وہ مدت آپ چھوڑے گے تو اس میں نشہ پیدا ہو جائے گی۔ وہ نشہ پیدا ہونے سے پہلے ایک لیول ہے، اس میں سرکے کا ٹیسٹ آئے گا، تھوڑا کھٹا میٹھا ٹیسٹ ہوگا، وہ اسے استعمال کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، البتع والمزر یہ ہے کہ شراب ہونے سے پہلے کا لیول، جس میں تھوڑا کھٹاس ہوتا ہے، تھوڑا سرکے کا مزہ آتا ہے، وہ کھانے کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ، یہ استعمال کرنا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ بھائی جائز ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل مسکر خمر وکل مسکر حرام، قاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بڑے مختصر ہوتے ہیں اور معنوں کا سمندر ہوتا ہے، معنوں کا سمندر ہوتا ہے۔ ان جملوں میں سے جملہ ہے کل مسکر خمر وکل مسکر حرام، ہر نشیوار چیز، ہر چیز وہ جو نشے میں ڈالے وہ ہو گئی شراب، اور ہر نشے میں ڈالنے والی چیز حرام، ہر نشے میں ڈالنے والی چیز
حرام. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو قاعدہ سمجھایا. تو یہاں سے بات معلوم ہو گئی کہ شراب کا مطلب صرف وہ نہیں کہ بوتل میں پیتے ہیں لوگ، بلکہ ہر وہ چیز جس سے انسان کو نشہ پیدا ہو وہ چیز ہو جاتی ہے حرام، وہ چیز ہو جاتی ہے اسلام کے نقطہ نظر سے حرام. اسے آدمی استعمال ہرگز نہیں کر سکتا. تو یہاں پر یہ نقطہ آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیجیے گا کہ ہمارے معاشرے میں اس کی جتنی بھی ویرائٹیز پائے جاتے ہیں، اگر اس میں نشہ ہو وہ چیز سیدھے سیدھے حرام ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بیر پینا کیسے مولوی صاحب، ہے نا؟ جواب یہ ہے کہ اگر اس میں انٹاکسیکنٹس ہو، آدمی پینے کے بعد اسے نشہ چڑھے تو وہ چیز حرام ہو جاتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نشہ تو نہیں چڑھتا ہے لیکن زیادہ چڑھائیں گے تو جہاں چڑھے گا. اس لیے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما اسکر قلیلہ فکثیرہ حرام. جس چیز کا چھوٹا حصہ نشہ پیدا کرے اس حصے کو زیادہ پینا بھی حرام ہے. اس حصے کو زیادہ پینا بھی حرام ہے. یعنی جس چیز کو آپ پینے کے بعد فوراً نہیں چڑھے گا لیکن اسے زیادہ پینے سے چڑھتا ہے. ایک دو گھٹ پئیں گے تو نہیں چڑھے گی نشہ، لیکن اسے زیادہ پئیں گے تو نشہ چڑھے گا. تو ایسی صورت میں وہ بھی چیز حرام ہے کیونکہ اس کے اندر وہ انگریڈینٹس ہیں، اس کے اندر وہ انٹاکسیکنٹس ہیں، اس کے اندر وہ نشے وار چیزیں ہیں. اس لیے زیادہ پینے پر انسان کو نشے میں ڈال دیتی ہیں. تو اس لیے اس چیز کا کم مقدار بھی حرام ہے. یہ اسلام کا اصول ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے تعلق سے یہ نقطہ بڑے اہم انداز سے بتایا کیونکہ وہ قوم جو تھی وہ اس میں ڈوبی ہوئی تھی. اچھا، انما الخمر، خمر تو آپ نے سن لیا. والمیسر، والمیسر جوئے کو کہتے ہیں. والمیسر جو ہے جوئے کو کہتے ہیں. جوا کیا ہے؟ اگر کوئی آدمی اس ٹرانزیکشن میں داخل ہوگا، کسی ایک کو نقصان ہوگا، کسی ایک کو کنفرم فائدہ ہوگا. دونوں میں سے ایک کو کنفرم فائدہ ہوگا، دونوں میں سے ایک کو کنفرم نقصان ہوگا. اس قسم کے ٹرانزیکشن کو جوا کہتے ہیں. تجارت میں لوگ پیسے لگاتے ہیں. یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی ایک کو ضرور فائدہ ہوگا، ایک کو ضرور نقصان ہوگا. ہو سکتا ہے دونوں کو فائدہ ہو یا پھر دونوں کو نقصان ہو. یہ سیناریو ہوتا ہے تجارت میں. لیکن جوئے میں ہوگا یہ کہ ہر وہ ٹرانزیکشن جس میں ایک آدمی کو کنفرم فائدہ ہے اور ایک آدمی کو کنفرم نقصان ہے تو وہ ٹرانزیکشن بن جاتا ہے سود. وہ ٹرانزیکشن بن جاتا ہے جوا. استغفر اللہ. وہ ٹرانزیکشن بن جاتا ہے جوا، جو اسلام میں بالکل جائز نہیں ہے. جوا جس میں پیسے لگاتے ہیں، اس میں 3 چیزوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی. ایک گھوڑا اور ایک تیر اندازی. یہ گھوڑا، یہ ایک اونٹ، ایک تیر اندازی اور ایک رننگ ریس. ان 3 چیزوں میں کیا لگا سکتے ہیں آپ؟ پیسے لگا سکتے ہیں. یہ جائز ہے. اس کے علاوہ اگر کسی دوسرے چیز میں پیسے لگائیں گے، اس میں کنفرم ایک جیتے گا ایک ہارے گا، تو وہ ساری شکلیں اسلام میں حرام ہیں. مثال طور پر گھوڑے ہیں، 10 گھوڑے ہیں، آپ نے ایک گھوڑے میں پیسہ لگایا، اب وہ گھوڑا ہار گیا، پیسے نہیں ہار گیا آپ. یہ ہو گیا جوا. یہ ہو گیا جوا جو اسلام میں جائز نہیں. آپ لاٹری لیتے ہیں، 1000 آپ نے لیا، اس میں سے کبھی لگے گا کبھی نہیں لگے گا، اسی کو کہتے ہیں جوا. جائز نہیں ہے. لیکن 3 چیزوں میں اسلام نے اس کی اجازت دی ہے. ایک میں نے بتایا رننگ ریس، جس میں آدمی مضبوط ہوتا ہے، جس میں آدمی جہاد کے لیے تیاری کرتا ہے. اس کے بعد اونٹ ریس، اسے بھی جائز قرار دیا ہے، اس لیے آپ دیکھتے ہیں عرب دنیا میں زیادہ چلتا ہے. اور اس کے بعد تیر اندازی، اس میں ان 3 چیزوں میں پیسے لگانے کو جائز قرار دیا ہے اسلام میں، کیونکہ ان 3 چیزوں سے لڑائی کی تیاری ہوتی ہے، لوگوں کی ہمت افزائی ہوتی ہے، وہ مضبوط ہوتے ہیں، اس میدان میں آگے بڑھتے ہیں تاکہ امت کی حفاظت کریں آگے چل کے. تو یہ ہے عزیز ساتھیو جوا. تو اللہ نے کہا بلا شبہ شراب، بلا شبہ جوا، اور والانصاب. والانصاب کہتے ہیں بتوں کو. یہاں پر انصاب بت سے مراد وہ بت جو لوگ گھر میں رکھتے ہیں، شو کے لیے رکھتے ہیں، اس کے لیے خاص جگہ بناتے ہیں، ہے نا. اسلام میں کہا گیا کہ یہ کیا ہے؟ عبادت نہیں کر رہے، رکھے ہوئے ہیں. اسلام نے کہا کہ یہ گندگی ہے، شیطان کا عمل، اسے ہٹائیے، ہے نا، بتوں کو مت رکھیے. اور اس کے بعد کہا گیا الازلام. الازلام کہتے ہیں باسے، جسے اردو میں کہتے ہیں تیر کہتے ہیں. یہ تیر سے مراد کیا ہے؟ یہ جو جاہلیت میں ہوتا ہے تھا کہ لوگ کیا کرتے تھے کہ کسی جادوگر کے پاس جاتے، جا کر کہتے کہ بھائی میں فلاں کام کرنا چاہتا ہوں، کروں یا نہ کروں پتہ نہیں. تو جادوگر کرتا کیا ہے؟ 3 تیر اٹھاتا ہے.
یہ ایک میں کہتا ہے مت کرو، یہ ایک میں کہتا ہے کرو، اور ایک میں کہتا ہے کچھ بھی نہیں، دوبارہ ڈالو، یہ مطلب اس کا۔ تو ان 3 تیروں کو ڈالا جاتا ہے، یا پھر آدمی سے کہا جاتا ہے کہ 3 میں سے ایک نکالو، وہ نکالتا ہے، اس میں جو ہوتا ہے اس کے مطابق وہ فیصلہ کرتا ہے۔ انہی تیروں کو ازلام کہا گیا، انہی 3 تیروں کو ازلام کہا گیا۔ اور جاہلیت میں ایک اور ایسا بھی ہوتا تھا کہ اگر کوئی آدمی کوئی غلطی کر ڈالے، اس کے لیے سزا مقرر ہے، تو وہ سزا سے بچنے کے لیے ان تیروں کا استعمال کرتا تھا۔ یعنی یہ کہتا کہ میں یہ سزا نہیں کرنا چاہتا ہوں، میں اللہ کے راہ میں فلاں چیز صدقہ کرنا چاہتا ہوں، تو صدقے کے اماؤنٹ کو لکھ کے اور پھر اس سزا کو لکھ کے ان تیروں کو ڈالا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ اٹھاؤ، تو جب اٹھائے گا تو اس کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کے سلسلے میں ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جو عبداللہ تھے، انہیں جو ہے ذبح کرنے کا ایک موضوع آ گیا تھا انہیں، چونکہ ابو طالب نے دعا کی تھی کہ اللہ ہے نا، ان کی اگر منت پوری ہو تو میرا لڑکا پیدا ہوگا تو میں تیری راہ میں ذبح کر دوں گا۔ تو جب عبداللہ پیدا ہوئے تو لوگوں نے کہا کہ اب بچوں کو کیسے ذبح کریں گے، جاؤ کسی جادوگر کے پاس فال نکالو، تیر نکالو۔ تو وہ گئے، جا کے نکالے، تو پھر عبداللہ کا نام آیا ذبح کرنے کے لیے۔ پھر انہوں نے کہا کہ بھائی 10 اونٹ ڈالو، تو وہ 10 سے 20 کیا، 20 سے 30 کیا، 40 کیا، یہاں تک کہ وہ جب 100 اونٹ کیے تو 100 اونٹوں کا فال نکلا۔ تو اس کے بعد انہوں نے 100 اونٹوں کو ذبح کر کے عبداللہ کو بچا لیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیح یعنی ذبح کرنے والوں کا لڑکا ہوں، ایک اسماعیل علیہ السلام اور ایک ان کے والد عبداللہ۔ اور اسی طریقے سے اس کے مختلف استعمالات تھے۔ کبھی ایسا بھی کرتے تھے کہ سب مل کے ہے نا 10 لوگ مل کے ایک اونٹ کاٹ کے کھا جاتے تھے، اور اس کے بعد پیسہ کون دے گا، پیمنٹ کون کرے گا؟ تو کرتے کیا تھے کہ یہ 10 تیر نکالتے تھے اور اسے ایک اس میں ڈال کے کہتے تھے تم اٹھاؤ۔ تو یہ جو 10 تیر ہیں ان میں سے 7 شروع کے جو تیر ہیں ان کے الگ الگ نام ہوتے تھے، ہے نا، اس جس کا جو ہے فرسٹ نکلے گا اس کا ایک نام، دوسرے کا ایک نام، تیسرے کا نام، چوتھے کا نام، اس طریقے سے 7 نام رکھے تھے۔ اور جو سب سے بڑا جو پہلا والا ہے اس کا اگر نکل جائے تو وہ اونٹ میں سے سب سے بڑا حصہ اسے جائے گا۔ اونٹ کے 28 حصے کر لیتے تھے اور اس کا سب سے بڑا حصہ اسے جائے گا، اور آخر کے 8واں نمبر، 9واں نمبر، 10واں نمبر یہ تیر نکلے تو انہیں کچھ نہیں ملے گا، انہیں صرف پیمنٹ کرنا پڑتا تھا۔ یہ پیسے دیں گے اور نکل جائیں گے، اور یہ لوگ گوشت دے کے نکل جائیں گے۔ یہ جاہلیت میں یہ تیروں کا استعمال تھا، مختلف ان کے استعمال تھے۔ اور اسی لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے زمانے میں کعبے میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی دیواروں میں دیکھا کہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا چہرہ بنائے ہوئے ہیں، ان کی تصویریں بنا کر رکھے تھے، اور ساتھ ساتھ ان کے ہاتھوں میں تیر تھا، اسی ازلام کو ساتھ بنائے ہوئے تھے۔ یعنی عربوں کے گھٹی میں پڑی ہوئی تھی کہ یہی ان کی زندگی ہے، یہی ان کا کلچر، یہی ان کی ثقافت ہے، ایسے ہی وہ فیصلے کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حکم دیا کہ ان تصویروں کو مٹا دیا جائے، اور کہا اللہ کی قسم نہ ابراہیم نے نہ اسماعیل نے ان تیروں کا کبھی استعمال کیا، ان لوگوں نے ظلماً ان کے ہاتھوں میں تیر پکڑوا دیے تصویر میں، انہوں نے کبھی ایسا کیا ہی نہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی فیصلہ کرنا ہے تو اس کے لیے بہترین سلیوشن دکھایا، بہترین، یہ کروں یا نہ کروں، چھوڑ دوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 حل دکھائے، من استشارہ واستخارہ لم یخسر۔ اگر کسی نے مشورہ لیا اور استخارہ کیا، یہ آدمی کو نقصان ہوتا ہی نہیں ہے، یہ آدمی کو نقصان ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ اور استخارہ یہ 2 حل بتائے۔ ایک آدمی کو اگر کوئی کام کرنا ہے تو اسے سب سے پہلے مشورہ کرنا چاہیے۔ مشورہ کس سے کرے گا؟ جو اس میدان کے ہیں۔ مشورہ کا مطلب کیا ہے؟ جو آپ کام کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کام کے جو ماہرین ہیں، وہ کام سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں، ان سے رائے و مشورہ کریں۔ اگر آپ کوئی تجارت کرنا چاہتے ہیں یا پھر چمڑے کی تجارت کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس جگہ جو دکان کھول رہے ہیں یا پھر فلاں کام کر رہے ہیں، جائیں ان ماہرین سے رائے مشورہ کریں، اور ان سے جو آپ کے ساتھ مخلص ہیں ان سے رائے و مشورہ کریں، جو اچھے ہیں ان سے رائے و مشورہ کریں، اس کے بعد فیصلہ کریں، ہے نا۔ اسے کہتے ہیں مشورہ، آدمی مشورہ کرے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں یعنی صحابہ سے مشورہ کریں، انہیں شورا میں داخل کریں، ان سے مشورہ کریں، اور ان سے مشورہ کرنے کے بعد اگر آپ کے دماغ میں کوئی فیصلہ آ گیا فتوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کریے، آگے بڑھیے۔ یہی طریقہ ہے، مشورہ کرنا چاہیے۔
لوگ مشورہ نہیں کرتے اور اس کے بعد فیصلہ اٹھا لیا، اپنے طور سے فیصلہ اٹھا لیا اور نقصان اٹھا اور پریشان ہوتے ہیں۔ تو پہلا آدمی مشورہ کرے گا، اور نمبر 2 استخارہ کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارہ سکھایا ہوا ہے۔ مشورہ کر لیا، لوگوں نے کہا کہ بھائی صاحب یہ کریے، بعض لوگوں نے کہا مت کریے، آپ ابھی جو ہے ڈاواں ڈول میں ہیں، پتہ نہیں آپ کیا کرنے والے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ شروع کریے گا استخارہ۔ استخارہ کا مطلب کیا ہے؟ ایک دعا ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم انک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم انک انت علام الغیوب اللہم ان كنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبۃ امری فاقدره لی ویسره لی ثم بارک لی فیہ اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرف عني واصرفني عنه فاقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به۔ بعض لوگ بولتے ہیں کہ ہو ہی نہیں سکتا، بہت لمبا ہے۔ اسے یاد کریے گا، یہ دعائیں ہیں نا، آپ یاد کریے، آپ پھر وہ لکھ کر موجود ہے، آج کل تو ہماری دعا استخارہ نکل آئے گا۔ تو اسے کرنا کیا ہے؟ آپ پڑھیے 2 رکعت نماز یا پھر کوئی بھی نفل نماز، جب آپ پڑھتے ہیں استخارہ کی نیت کر لیجئے۔ استخارہ کی نیت کر لیا آپ، اور اس کے بعد تشہد میں سلام سے پہلے اس دعا کو پڑھیے اگر آپ کو یاد ہو تو۔ تشہد میں سلام سے پہلے اس دعا کو پڑھیے۔ اس دعا میں آپ کرتے کیا ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کو پکارتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تو ہی جانتا ہے، تیرے پاس علم غیب ہے، میں نہیں جانتا، اے اللہ فلاں کام جو میں کرنا چاہتا ہوں اس میں میرے لیے خیر ہے تو اے اللہ اسے آسان کر دے، اس میں میرے لیے برکت ڈال۔ اگر فلاں کام جو میں کرنا چاہتا ہوں اس میں میرے لیے شر ہے تو اے اللہ اس شر کو مجھ سے دور کر دے، اور کوئی ایسی چیز لا جس سے میں راضی ہو جاؤں۔ بہترین دعا ہے۔ تو یہ جو دعا آدمی تشہد میں سلام سے پہلے پڑھے گا اور اس کے بعد سلام کر لے گا، اگر یاد ہو۔ اگر یاد نہیں ہو تو سلام کر لیں، اس کے بعد دعا اٹھائیں اور اسے دیکھ کر پڑھ لیں، اسے دیکھ کر پڑھ لیں۔ اسے کہتے ہیں استخارہ۔ اور استخارہ کا مطلب یہ نہیں کہ بھائی آپ ایک مرتبہ کر کے آپ نے چھوڑ دیا، ایسا نہیں، اسے کرتے رہنا پڑتا۔ اور بعض لوگ یہ سمجھے ہیں کہ استخارہ کا ہمیشہ رزلٹ خواب میں آئے گا، خواب میں انتظار کرتے ہیں، کچھ آتا نہیں ہے نا۔ ضروری نہیں کہ آپ کو رزلٹ خواب میں آئے، ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی آپ کو اچھا مشورہ دے دے، یا پھر ہے نا کچھ نہ کچھ ذریعے سے یہ ہو جائے گا کہ آپ وہ کام نہیں کر پائیں گے، تو سمجھ لیجئے کہ بھائی یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور آپ نے اس کام کو کر لیا۔ استخارہ کرنے کے بعد آپ نے اس کام کو کر لیا تو سمجھ لیجئے کہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے۔ تو جس نے مشورہ کیا، جس نے استخارہ کیا، کبھی نقصان اٹھاتا نہیں ہے۔ تو مشورہ کرنا ضروری ہے، لیکن مشورہ کیسے کریں گے؟ جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں اس کام کو سمجھنے والے، اس کام کا علم رکھنے والے، ان سے جائیے جو آپ کے لیے مخلص ہیں، جو آپ کے لیے خیر خواہ ہیں، ان کے لیے آپ ان کے پاس مشورہ کریے گا اور اس کے بعد استخارہ کریے گا، کبھی نقصان نہیں اٹھا سکتے۔ تو یہاں پر جو جاہلیت میں جو ازلام ہے، جس کا ذکر اس آیت میں آیا، جس لیے ہم نے ساری باتیں بتائی، یہ جو ازلام ہے یہ ان تیروں کو کہتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا شراب، جوا، بت اور یہ باسے، یہ تیریں، یہ سب گندے ہیں، رجسن من عمل الشیطان فاجتنبوہ، اسے بچے رہو۔ اس کے بعد دیکھیے اللہ نے یہ جو شراب ہے اس کے بارے میں کیا کہا؟ اللہ نے کہا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ فی الخمر والمیسر، یہ جو شیطان ہے یہ تمہارے درمیان عداوت ڈالنا چاہتا ہے۔ جب آدمی شراب پی لیتا ہے، ہوتا کیا ہے؟ شراب کے ٹن میں وہ اپنے قابو میں نہیں ہوتا، تو شیطان اس کی زبان سے پوری باتیں نکال لیتا ہے۔ تاریخ میں ایسی ایسی مثالیں ملتی ہیں، کئی لوگوں نے شراب پی کے اپنی بستیوں کو ہاتھ سے چھوڑ دیا، بستیاں ہار گئے، جوئے میں بستیاں ہار گئے، دولتیں بستیوں میں ان چیزوں میں ہار گئے۔ تو شراب پیتا ہے آدمی تو عقل ٹھکانے نہیں ہوتا، تو شیطان اپنا کھیل کھیلتا ہے، یوقع بینکم العداوہ، تمہارے درمیان دشمنی ڈالنا چاہتا ہے۔ شیطان یہ اس کی نحوست ہے، شراب یہ اس کی نحوست ہے، یہ آدمی کرے گا تو ان کے درمیان عداوت ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں اللہ کہتا ہے وَيَصُدَّكُمْ عَنِ اللَّهِ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ، اور شیطان چاہتا ہے کہ تم اللہ کے ذکر سے دور ہو جاؤ۔ جب آدمی شراب میں ہوتا ہے وہ اللہ کو تھوڑی یاد کرتا ہے نا، وہ تو شیطان کے حوالے ہو جاتا ہے، تو اللہ کے ذکر سے دور چلا جاتا ہے۔ تو کوئی بھی متقی انسان یہ برداشت نہیں کرے گا کہ اس کے سارے دن میں فلاں گھنٹے اس طریقے سے ضائع ہو جائیں، اس طریقے سے شراب کے ٹن میں اس کے اوقات ضائع ہو جائیں، بلکہ ان چیزوں کا بھی اللہ کے ذکر میں استعمال کرنا پسند کرے گا۔ یہ معنی ہے وَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور شیطان چاہتا ہے کہ تم نماز سے بھی دور ہو جاؤ۔
شیطان چاہتا ہے کہ تم نماز سے بھی دور ہو جاؤ. یہ اگر آدمی شراب پیے گا تو اس کے ساتھ یہ ہونے والا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 سبب بیان کیے. شراب حرام ہونا، جوا حرام ہونے کے 3 سبب بیان کیے. پہلے کہا کہ عداوت سے بچ جاؤ گے، شراب چھوڑو گے تو عداوتیں ختم ہو جائیں گی، آپس میں جھگڑو گے نہیں، مل کر رہو گے. کیونکہ آدمی شراب پیتا ہے، جوا کرتا ہے، ضرور جھگڑے ہوں گے، جوئے میں ضرور جھگڑے ہوں گے. اس لیے ان اڈوں میں ہمیشہ پولیس ہوتی ہے، ان اڈوں میں ہمیشہ بڑے بڑے طاقتوروں کو کھڑاتے ہیں تاکہ آدمی لڑ لیں تو نکال کے باہر بھگائیں. یہاں پر 100% لڑائیاں ہونے والی ہیں. نمبر 2 اللہ کے ذکر سے دوری، اور نمبر 3 نماز سے دوری. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے سے شراب کو کمپلیٹلی حرام قرار دیا. جب شراب حرام ہوئی تو یہ جو عرب تھے، جو شراب ان کے لیے اوڑھنا بچھونا تھا، تو انہوں نے کیسے ریاکٹ کیا؟ اللہ اکبر. صحابہ جن کے دل میں ایمان تھا تو انہوں نے اس تعلق سے کیسے ریاکٹ کیا؟ انس بن مالک رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ ابو طلحہ ایک صحابی تھے، ان کے ہاں ساقی کا کام کرتے تھے. ساقی کا مطلب شراب ڈال کے پلانا. کہتے ہیں انس بن مالک کہ میں شراب ڈال رہا تھا، اتنے میں دور سے کچھ آواز آئی. تو ابو طلحہ جو بڑے صحابی تھے انہوں نے کہا کہ بھائی آواز کس چیز کی آ رہی ہے، جاؤ چیک کرو. تو انس بن مالک گئے تو انہوں نے سنا کہ ایک آدمی کہہ رہا ہے، اے لوگو، آج سے شراب حرام قرار دی گئی ہے، آج سے شراب حرام قرار دی گئی ہے، آج سے شراب حرام قرار دی گئی ہے، سڑکوں میں اس کا اعلان ہو رہا ہے. تو دوڑ کے آ کے انس بن مالک نے کہا کہ شراب حرام قرار دی گئی ہے. حالانکہ ابو طلحہ کے سامنے شراب کے ہانڈیاں رکھی ہوئی ہیں، وہ بیٹھے ہیں پینے کے لیے، ابھی بیٹھے ہیں پینے کے لیے، وہ طریقہ تھا ان کا. تو جیسے ہی اعلان ہوا تو انس بن مالک ان کے ہاتھ میں شراب ڈال کے انہیں دیکھ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ کیا کریں. تو کہا کہ سٹو، یہ نہیں کہا کہ ایک مرتبہ پی لیں گے، آخری ہے نا، سنی انسنی کریں گے، ہے نا. انہیں کہا کہ نہیں، سن لیے، یہ صحابیاں ہیں، ابو طلحہ بڑے صحابی، انس بن مالک بڑے نام ہے ان کا. تو حکم ہوا تو یہ بڑے بڑے بالٹیاں، بڑے بڑے ہانڈیوں کو سٹا گیا، ایک بوند بھی پیا نہیں گیا. اللہ اکبر. اور اس کے بعد اسی موقع پر جب یہ اعلان کر رہے تھے تو یہ اعلان کہاں پہنچا؟ ابی بن کعب اور 3 دوسرے بڑے بزرگ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے سامنے بھی یہ چیز رکھی ہوئی ہے، اور یہ اٹھا رہے ہیں، اور ان کے لبوں تک یہ چیز پہنچ گئی. اپنے ہونٹوں تلے اس چیز کو انہوں نے پہنچا لیا تھا، اور خبر پہنچی کہ بھائی صاحب شراب حرام قرار دی گئی ہے، تو لہٰذا آپ ان چیزوں کو چھوڑ دیں. تو انہوں نے ان چیزوں کو اپنے لبوں سے اتار دیا. اللہ اکبر. بریدہ الاسلمی کہتے ہیں کہ ہم 4-5 لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور اس کا دورہ شروع ہو رہا تھا، تو ایک صاحب آئے دوڑ کر. کہتے ہیں بریدہ الاسلمی کہتے ہیں کہ یہ شراب جو تھی میں نے تھوڑی پی لی، اور اس کے بعد مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس کچھ کام تھا، تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس گیا اور میں نے سلام کیا. تو میں دیکھ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو پڑھ کے سنا رہے ہیں، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا انما يريد الشیطان یوقع بینکم العداوة فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاة فهل انتم منتہون. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان 3 مفاسد، ان 3 برائیوں کا ذکر کرنے کے بعد کہا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، اب تم لوگ کیا بس نہیں کرو گے؟ کیا اب تم بس نہیں کرو گے؟ یعنی اتنی دن پی لیا، اب نہیں چھوڑو گے، بس نہیں کرو گے. تو اللہ نے پوچھا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، سوال پوچھا گیا. تو بریدہ اسلمی کہتے ہیں کہ میں یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کے الٹے پاؤں ان لوگوں کے پاس واپس آیا، اور آ کر میں نے ان کے سامنے اس آیت کی تلاوت کی، اور آیت کے آخری حصے میں پہنچا. میں نے کہا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، اللہ پوچھ رہا ہے کیا تم لوگ بس نہیں کرو گے؟ تو ان سبوں نے کہا انتہینا یا رب، ہم اب بس کر رہے ہیں یا رب، ہم بس کر رہے ہیں یا رب. حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس جو شراب رکھی ہوئی تھی اسے الفسیخ کہتے ہیں. فسیخ یہ شراب میں سے عمدہ شراب ہے جو کھجور سے نکالا جاتا ہے. کئی دنوں کی محنت کے بعد یہ شراب تیار ہوتا تھا. اسے پینے کے لیے بیٹھے تھے، اور جیسے اللہ کی آیت سامنے آئی انہوں نے ان ساری چیزوں کو اڑیل دیا، اور مدینے کی سڑکوں میں شراب کے ریلے چلنے لگے. تو اندازہ ہوا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان لوگوں کے ساتھ ان کے نفسیات کے مطابق معاملہ کیا. پہلے اللہ نے اس کے مفاسد بیان کیے، پھر نماز سے روکا،
اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی حرمت نازل کی۔ تو یہ شراب سے جڑی ہوئی بعض تاریخ عزیز ساتھیوں۔ چلیے بعض احادیث دیکھتے ہیں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شراب کے بارے میں کیا کہا۔ اس حدیث کو تو آپ ضرور سنیے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا تشربوا الخمر فإنها مفتاح كل شر۔ اے لوگو شراب کے قریب مت جاؤ، ہر برائی کی یہی کنجی ہے، ہر برائی یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ اور یہ حدیث میں سن لیجئے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یشربن اناس من امتی الخمر یسمون بغیر اسمها۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایسے بھی لوگ آئیں گے میری امت میں جو اس گندگی کو پئیں گے لیکن نام کچھ اور دیں گے، نام اس کا بدل کر رکھیں گے۔ یہ جو آپ سنتے ہیں ہمارے معاشرے میں مختلف نام، یہ سب اسی کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد عزیز ساتھیوں، یہ جو شراب ہے نا، یہ بہت بڑی مارکیٹ ہے، بہت بڑی مارکیٹ، پورا یورپ اسی میں کھڑا ہوا ہے، اسی گندگی کے پیچھے پڑا ہوا ہے نا۔ یہود خوب پیتے ہیں، عیسائی خوب پیتے ہیں۔ اب ایسا ماحول آ گیا کہ اگر مسلمان ان کے درمیان کہے کہ وہ پیتا نہیں تو انہیں بڑا تعجب ہوتا ہے کہ یہ تم پیے بغیر کیسے رہتے ہو، ہے نا۔ ساری دنیا میں اس گندگی سے اگر کوئی محفوظ ہے تو ہماری قوم مسلمان قوم ہے عزیز ساتھیوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس گندگی سے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ جب ہم اس گندگی سے محفوظ ہو گئے تو ہم اللہ کے ذکر سے اعراض نہیں کرتے ہیں، اور ہمارے یہاں جھگڑے کم ہوتے ہیں ان کے بنسبت۔ اگر آپ ان کا مقابلہ کریں گے، ان کے ہاں جو جھگڑے ہوتے ہیں، جو ماردار ہوتا ہے، یہ ہمارے قوم کے اندر نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے قوم کے اندر ہوتا ہے جو ان چیزوں میں ملوث ہیں، جو ان چیزوں میں ملوث نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں ان گندگیوں سے بچا لیتا ہے۔ اب معاملہ صرف ہے نا یہ شراب تک کا نہیں ہے، اب تو ایسے ایسی گندی چیزیں آ گئی ہیں، ہے نا، ایسی ایسی گندی، اس کا باقاعدہ پروموشن ہوتا ہے۔ اور یہ جو گانجا ہو گیا، اس کے جو مختلف نام ہیں، یہ جو ٹیبلٹ کی شکل میں، اور اس کے بعد اس کے اعوذ باللہ کتنے ایسے شکلیں ہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور اسے بعض کنٹریز بنا کے اسے پروموٹ کرتے ہیں، بعض کنٹریز اس کا ایکسپورٹ کرتے ہیں، اور بعض ایسے گینگز ہیں جو اس کے پیچھے کام کر رہے ہیں، اور یہ گینگز ان کے پاس ساری دنیا کی دولت جمع ہو گئی ہے، بڑے بڑے گینگسٹرز ہیں، یہ پیرلر گورنمنٹ چلاتے ہیں، ان کی آرمی ہے، ان کے ایئرپورٹس ہیں، ہے نا، یہ ہم دیکھتے ہیں ویسٹرن دنیا میں اعوذ باللہ۔ اور ان کا کام یہی ہے کہ یہ گانجا، یہ افیم، اعوذ باللہ، یہ جو نشے والی چیزیں، اسے پروموٹ کریں، اسے لے کر جائیں، لوگوں میں کرائیں۔ اور اسے پروموٹ کرنے کے لیے کون کون شامل ہیں؟ بستی کے جتنے بھی بڑے ہیں سب کو یہ خرید لیتے ہیں، بستی کے بڑے بڑے تاجروں کو خرید لیتے ہیں، اور اس میں فائدہ 10 گنا نہیں، 15 گنا نہیں، بلکہ 200-300 گنا زیادہ فائدہ ملتا ہے۔ 200 روپے کی چیز کو یہ ہزاروں روپے میں بیچتے ہیں اور کروڑوں روپے کماتے ہیں، اور نوجوانوں کے اندر اسے پلانڈ طریقے میں بیچا جاتا ہے، اور روکنے والے کو ترٹ کیا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ اس معاملے مت آؤ، ہے نا۔ ایسے ہم کالجز میں، اسکولز میں اس گندگی کو دیکھتے ہیں، اور اسے باقاعدہ بچوں کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے، اور وہ ہے نا، وہ ایک چھوٹے ہے نا اس کی شکل میں ہوتا ہے، ٹیبلٹ کی شکل میں ہوتا ہے، اور بچوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ اسے ایک مرتبہ لے لو ایگزام اچھا لکھو گے، ایک مرتبہ لے لو اچھی چیزیں یاد ہوگی، ایک مرتبہ لے لو فریشنس محسوس کرو گے، ہے نا، یہ پورا غم چلے جائے گا۔ تو پہلے اسے فری دیا جاتا ہے، باقاعدہ پلان ہے، پہلے اس بچے کو اس ٹریپ میں ڈالا جاتا ہے، اسے اسی بچوں کے درمیان ایک بچے کو پکڑتے ہیں، اس کے ہاتھ میں ان چیزوں کو مفت دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی تو بھی کھا اور دوسروں کو بھی کھلا۔ وہ جاتا ہے کلاس میں، بچوں سے کہتا ہے کہ بھائی یہ کیا ہے، یہ سپاری جیسا ہی تو ہے نا، ڈال لو اپنی زبان کے نیچے رکھ لو یا پھر کہیں اور رکھ لو، یہ خود بخود گھل جائے گا اور تمہیں بڑا مزہ آئے گا، تم فریشنس محسوس کرو گے۔ اور بعض بھولے بھالے کہتے ہیں کہ کیا اس میں کیا ہونے والا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ نشے وار چیز وہ بوتلوں میں ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ نشے وار چیز وہ جو ہوتا ہے وہ ہے جس میں دھواں وغیرہ آتا ہے، یہ تو صرف ایک ٹیبلٹ کی شکل میں کیا کر لے گا، یہ سوچ کے بعض بھولے بھالے کھا لیتے ہیں، اور انہیں جب مزہ آتا ہے تو اس کے بعد اس کے ایڈکٹ ہو جاتے ہیں۔ اعوذ باللہ، یہ اگر کوئی آدمی اس کا ایڈکٹ ہو جائے تو باہر آنا بہت مشکل ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بارہا کہا، حرام کردہ چیزیں، یہ بڑے گناہوں کو آپ ایک مرتبہ ہی نہیں کریں گے، ہرگز اپنے دماغ میں آپ کے یہ بات نہیں ہوگی کہ ایک مرتبہ میں کر لوں گا اور اس کے بعد میں اسے چھوڑ دوں گا۔ اگر آپ کے دماغ میں یہ بات ہے تو آپ فوراً نکال لیجئے، اسے ایک مرتبہ بھی نہیں کرنا ہے۔ نوجوانوں کو، نوجوان بچوں کو، اور یہ جو کچھ بھی ان چیزوں میں ملوث ہو رہے ہیں، انہیں یہی بتانا چاہیے کہ اس گندگی سے باہر نکلو، اور یہ جو ایک مرتبہ کر کے پھنس گئے نا، بڑی مشکل ہوتی ہے واپس آنا، بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔
اور یہ ایسے ایسے ایک مرتبہ میں ایک گھر جا رہا تھا کسی رشتے دار کے پاس، تو ان کا گھر فرسٹ فلور میں تھا، تو میں فرسٹ فلور جا رہا تھا تو نیچے گھر میں بھیانک جھگڑا ہو رہا ہے، یہاں تک جھگڑا بڑھا کہ دروازہ انہوں نے توڑ دیا۔ میں دیکھ رہا ہوں اندر ایک بوڑھا باپ ہے، ایک بوڑھی ماں ہے، ان دونوں کو ایک نوجوان مار رہا ہے، بیلٹ ہاتھ میں ہے اس کے، اور انہیں مار رہا ہے، ان کے ماتھے سے خون گر رہا ہے۔ اور لوگ آئے تو لوگوں نے کہا کہ روکو مت، چھوڑ دو، یہ ان کا لڑکا ہے، پتہ نہیں کیا گندگی کھاتا ہے، اور جب کھا لیتا ہے تو ایسا وائلنٹ ہو جاتا ہے کہ اسے جو بھی روکے گا اسے مارتا ہے، جو بھی اسے روکنے جائے گا اس پر وہ سیدھے سیدھے اسالٹ کرتا ہے۔ تو ایسے کئی لوگ بعد میں پولیس کو بلایا گیا اور ان بوڑھے ماں باپ سے کہا گیا کہ کمپلینٹ لکھو، تو ان کا لڑکا ہے، کہا کہ نہیں کمپلینٹ نہیں لکھا انہوں نے۔ ہوتا کیا ہے، وہ جب بھی کھا لیتا ہے تو جانور بھیڑیا ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ سو جاتا ہے، 2-3 دن تک سوتا ہے، اس کے بعد اٹھتا ہے تو کہتا ہے کہ کس نے کیا تم کو، کس نے مارا، وہی ہسپتال لے جاتا ہے۔ کیا ضرورت تھی بھائی، ایک گندگی، اور کھا کے آدمی 3 دن تک سو رہا ہے، 5 اور اس کے کئی گاؤں ہیں ہندوستان میں جہاں پر لوگوں کو لے جاتے ہیں اور کام ہی یہی ہوتا ہے کہ سارا دن نشے والی چیزوں کو فوڈ۔ اور اس کے پیچھے میں کہوں گا کہ یہ جتنے بھی جو یہ سٹارز ہیں ان کا ہاتھ ہے اس نسل کو برباد کرنے میں۔ وہ تو فلموں میں دکھاتے ہیں، سوشل میڈیا میں دکھاتے ہیں کہ بھائی اسے ایسے استعمال کرنا ہے، اسے ایسے کھینچنا ہے، یہ کرو گے تو تمہیں ایسا آئے گا۔ یاد رکھ لیجئے گا یہ جو مزہ ہے صرف شروع کے 2-3 لمحوں کا ہے، اس کے بعد دل میں اتنا ڈپریشن آتا ہے کہ آدمی اٹھا کے اپنے آپ کو مار لینا چاہتا ہے۔ کئی لوگوں سے میں نے چیک کیا، کہا کہ بھائی آپ لوگ یہ کرتے ہیں، اس میں تمہیں ملتا کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ شروع کے بعض لمحات بس، اس کے بعد زندگی ہماری کالی ہوتی ہے، اس کے بعد اتنا ڈپریشن ہوتا ہے کہ ہم میں سے کئی لوگ اوپر سے کود جاتے ہیں، چھلانگ لگا دیتے ہیں، اپنے آپ کو قتل کر لیتے ہیں۔ شیطان اتنا انہیں مایوس کر دیتا ہے۔ تو یہ بڑی گندی بری بلا ہے، اور اس کے پیچھے بہت بڑا مافیا ہے، بہت بڑا مارکیٹ ہے، اسے پروموٹ کیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر یہ جو سپلائرز ہیں یہ اگر پھنس جاتے ہیں تو انہیں سپورٹ کرنے کے لیے پولیس آتی ہے، اور پولیس کے پیچھے منسٹرز ہوتے ہیں، اور منسٹرز کو اس کا بہت بڑا فائدہ ہو چکا ہوتا ہے، اور ان کے پاس یہ سٹاک پڑا ہوا ہوتا ہے، یہ ان چیزوں کو لے کے سپلائی کرتے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے گا، اسے آپ کو روکنا ہے تو ایران کے بم ڈالنے پڑیں گے، ہے نا، یہ وہ لیول تک چلا گیا ہے۔ لیکن اس ہنگامے میں آپ اپنے بچوں کو تو بچا لو، آپ اپنے رشتہ داروں کو تو بچا لو، آپ اپنے آپ کو تو بچا لو، اس گندی دنیا سے ان لوگوں کو بچا لو۔ اگر آپ انہیں اب نہیں پکڑیں گے تو بڑی مشکل ہے۔ کتنے میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، ظاہری طور پر تو نمازی بھی ہیں لیکن یہ لت لگی ہوئی ہے، اچھا خاص آدمی ہے لیکن اس کے بغیر کام نہیں چلتا، وہ ویڈز کھاتا ہے، فلان چیز کھاتا ہے، اعوذ باللہ فلان چیز کھاتا ہے۔ یہ تو ویسٹرن دنیا میں تو فری مارکیٹ میں بکتا ہے، لوگ کھاتے ہیں، ہے نا۔ یہ نشے کی جو جتنی بھی ویرائٹیز ہیں یہ اسے ان لوگوں کو پروموٹ کیا جاتا ہے، اعوذ باللہ۔ یہ ہمارے نوجوانوں کو برباد کر رہا ہے۔ عزیز ساتھیوں، اپنے نوجوانوں کو پکڑو، اپنے بچوں کو پکڑو، اپنے آس پاس کے لوگوں پر نظر رکھو۔ جو آدمی کو یہ لت لگ جاتی ہے اس کے بعد وہ کسی میں کامیاب ہوتا ہی نہیں ہے، نہ وہ پڑھائی ٹھیک سے پڑھ پاتا ہے، نہ کوئی کام ٹھیک سے کر پاتا ہے، نہ وہ گھر میں ایک نیک بچہ بن سکتا ہے، نہ وہ اپنے والدین کی عزت کر سکتا ہے، نہ کسی مارکیٹ میں جائے یا پھر کسی بزنس میں جائے وہاں پر وہ سکسیسفل کچھ کر سکتا ہے۔ لوگوں کے ساتھ مل بیٹھنا اسے ممکن نہیں ہوتا ہے نا، طبیعت اس کی اچاٹ ہو جاتی ہے، بات چیت کا اس کا کچھ اور ہی طریقہ ہو جاتا ہے، اور چلتا پھرتا مردہ ہو جاتا ہے، اور سب سے پہلے چوری کرتا ہے۔ یاد رکھ لیجئے، کیونکہ شروع میں تو یہ مفت میں دے دیتے ہیں، اور جیسے لت لگ گیا اسے چاہیے، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ بھائی اس کا ایک کا اتنا پیسہ پڑے گا، اتنے پیسے دینے پڑیں گے، وہ دیتا ہے، پھر اسے اور ضرورت پڑتی ہے، اسے کہا جاتا ہے کہ بھائی اس میں اور بھی ویرائٹی ہے تو بہت ہی خطرناک ہے۔ ایک مرتبہ ایک صاحب مجھے ملنے آئے، کہا کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، میں نے کہا ٹھیک آئیے۔ تو انہوں نے مجھے بات چیت کرنے سے پہلے ایک تصویر دکھائی، کہا کہ آپ اسے دیکھ لیجئے، ذرا ہاریفک ہے، آپ دیکھ لیجئے، اس کے بعد میں بتاتا ہوں۔ تو جیسے انہوں نے تصویر بتائی میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا کہ یہ انسان ہے؟ کہا کہ ہاں، کیونکہ مجھے وہاں پر ایک سور کا چہرہ دکھ رہا ہے، اعوذ باللہ۔ میں تو پہلے تو وہی سمجھ رہا تھا، بعد میں کہا کہ نہیں ایک انسان ہے،
کہ یہ آدمی کی حالت کیا ہو گئی؟ تو وہ کہتا ہے کہ یہ میرا دوست ہے. میں نے کہا کہ کیا ہو کیا گیا ایسے؟ نہیں، یہ اچھا خاصا انسان تھا، اس نے پڑھائی کی سعودی عرب میں، رہتا تھا جدہ میں، نیک آدمی تھا، خاندان پورا نیک ہے، لیکن اللہ نے دولت بہت دی ہے، تو پتہ نہیں کیسے اسے عادت پڑ گئی، تو یہ نشے وار چیزیں استعمال کرنا یہ شروع کرتا ہے. تو یہ اس کے پیچھے اتنا شیطان نے اسے ڈال دیا کہ اپنے سارے کام چھوڑ کے یہی کرتا تھا، کمانے کی تو ضرورت نہیں تھی. تو کہتا ہے کہ یہ 4-5 دن پہلے باہر بستی سے آیا اور اس کا جو ریسٹ ہاؤس ہے وہاں پر چلا گیا اور لوگوں سے کہہ دیا کہ بھائی کوئی مجھے فون مت کرو، کوئی مجھے کانٹیکٹ مت کرو، میں چل کرنا چاہتا ہوں، میں کول کرنا چاہتا ہوں. تو یہ کہہ کے یہ صاحب جو ہے نا 3-4 دن تک پتہ نہیں کیسے کیسے چیزوں کا استعمال کیا. کہتے ہیں کہ 2-3 دن کے بعد اڑوس پڑوس کے لوگوں نے فون کیا، کہا کہ بڑی بدبو آ رہی ہے. تو ہم لوگ گئے اور دروازہ کھول کے صاحب کو اٹھایا تو یہ شکل ہم نے دیکھا، انسان کا شکل بالکل سور کے ماننے ہوگا، پورا پھک گیا ہے. کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی چیز کا انہوں نے اوور ڈوز لے لیا. بعض ایسے گندے ہیں کہ ڈوز لیتا ہے آدمی تو 3 دن تک سوتے رہتا ہے، 2 دن تک سوتے رہتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا دنیا کیا ہو رہا ہے، اور اس کے بعد وائلنٹ ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو کاٹ لیتا ہے فلاں، یعنی بہت ایسا گندا دنیا ہے کہ ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. تو عزیز ساتھیوں، یہ جو لت لگتی ہے شروع میں ایسے ہی آسانی فری میں بانٹا جاتا ہے، پھر چھوٹے اماؤنٹ میں دیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ اتنے پیسے لے لو. اس کے بعد اس کے چسکا لگا جاتا ہے، اسے کہا جاتا ہے اس کی دوسری ویرائٹی ہے، اس میں اتنی دیر رکے گا، اس میں اتنی دیر رکے گا. اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ آپ فلاں گاؤں ہمارے ساتھ آ جائیں، پورا گاؤں یہی کام کرتا ہے، وہاں لے جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہاں وہ برباد ہوتا ہے. اس کے بعد پیسے نہیں ہوتے ہیں، اس کے کڈنی نکال لیتے ہیں، مار دیتے ہیں. تو یہ بہت ہی خطرناک بدترین ماحول عزیز ساتھیوں جو ہمارے معاشرے میں موجود ہے، پنپ رہا ہے. آس پاس آپ کے چیزیں موجود ہیں، اس لیے ہوشیار رہیے اور ایسی کسی بھی چیز کو ایک مرتبہ بھی استعمال کرنا ہرگز مت کریے گا. ان احادیث کو سنیے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس ایک مرتبہ آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ یا محمد ان اللہ لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليها وبائعها ومبتعها وساقيها ومستقيها. کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے شراب پر لعنت بھیجی ہے، شراب بنانے والے پر اور شراب جس کے لیے بنائی گئی اس پر، اور شراب پینے والے پر، اور شراب کو اٹھانے والے پر، اور اٹھا کے جس کے پاس پہنچائی جاتی ہے اس پر، اور شراب کو بیچنے والے پر، اور شراب کو خریدنے والے پر، شراب کو پلانے والے پر، اور شراب کو پینے والے پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان 10 لوگوں پر لعنت بھیجی ہے، ان 10 لوگوں پر لعنت بھیجی ہے. ایک دوسری روایت میں دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مدمن خمر کعابد وثن. جو آدمی شراب خور ہوتا ہے یہ گویا کہ بت پرست ہے. کیسے بھائی؟ شراب پینے والا کیسے بت پرست ہو جائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں شراب پینے والا شراب خور بت پرست ہو جاتا ہے. کیا مطلب؟ جیسے ایک انسان بت کے آس پاس چمٹا ہوا ہوتا ہے، بت سے اس کا دل لگا ہوا ہوتا ہے، اسی کو خدا مانتا ہے، اسی کے سامنے پڑا ہوا ہوتا ہے، اسی کو سب کچھ مانتا ہے نا، اس سے وہ باہر نکل نہیں پاتا، اتنا اپنے آپ کو کمزور پاتا ہے کہ اس کے وہ شکنجے سے باہر نکل نہیں پاتا. بالکل شراب خور کا بھی یہی معلوم ہوتا ہے، یہی حالت ہوتی ہے اس کی کہ وہ اسی کے آس پاس گھومتے رہتا ہے، اسی سے چمٹا ہوا رہتا ہے، اسی کو پکڑا ہوا رہتا ہے، اسے چھوڑ ہی نہیں سکتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ایک بت پرست جیسا ہو جاتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری بات میں کہا کہ قیامت کے دن جب اس شراب خور کو اٹھایا جائے گا تو یہ بت پرستوں کے ساتھ کھڑا ہوگا. اعوذ باللہ. تھا مسلمان لیکن وہاں پر وہ بت پرستوں کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا، کیونکہ ان بت پرستوں کے دلوں میں بتوں کی جو محبت تھی یہ ظالم کے دل میں اس شراب کی محبت تھی. شراب اس کے لیے بت بن گیا ہے. تو اس روایت کو سنے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں 4 ایسے لوگ ہیں اللہ پر حق ہے کہ انہیں جنت میں نہ ڈالے اور جنت کی بو باز تک انہیں نہیں پہنچائے. یہ 4 لوگ کون ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مدمن الخمر شراب خور، آکل الربا سود خور،
اور یتیم کا مال کھانے والا اور والدین کے ساتھ بدترین سلوک کرنے والا، والدین کا نافرمان، ان 4 لوگوں کے تعلق سے یہ کہا گیا کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر حق ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں جنت میں نہیں ڈالے گا، یہ لوگ جنت میں جا نہیں سکتے، بہت بڑی مصیبت ہے۔ اس حدیث کو سن لیجئے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی شراب پیے، نشے میں آیا، پھر افاقہ ہوا، پھر اسے ڈرایا، پھر اس نے توبہ کیا، پھر اسے چھوڑ دی، پھر پیا، پھر توبہ کیا، پھر پیا، پھر توبہ کیا، پھر پیا، پھر توبہ کیا، 4 مرتبہ، 5ویں مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کسی سے ایسا ہو جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر حق بنتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آدمی کو ردغۃ الخبال پلائے، ردغۃ الخبال پلائے۔ آپ پوچھیں گے کہ بھئی ردغۃ الخبال کیا ہے؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ ردغۃ الخبال کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عصارۃ اہل النار، جہنم میں جہنمیوں کو جب جلایا جائے گا ان کے جسم سے پسینہ نکلے گا، ان کے جسم سے پیپ نکلے گا، یہ سارا پسینہ سارا پیپ ایک جگہ جمع کر دیا جائے گا، شراب خوروں کو بلایا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ اسے پیو۔ وہ پی نہیں پائے گا لیکن پینا پڑے گا۔ جہنم میں کوئی اپنی مرضی نہیں چلتی، اسے معلوم ہے کہ یہ بہت گندا ہے، برداشت نہیں کر پائے گا، لیکن اسے پلایا جائے گا اور وہ چیختا، چلاتا، تڑپتا، کلیجوں کو پھاڑتا ہوا، چیختا چیختا وہ پیے گا ضرور۔ اور یہ کیا ہے؟ شراب خور کے لیے سزا ہے، یہ شراب خور کے لیے سزا ہے۔ تو اسے یاد رکھ لیجئے گا کہ جو آدمی دنیا میں اس شراب کو پی لیتا ہے جنت میں شراب کو نہیں پیے گا۔ قرآن کی بعض آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں اللہ سبحانہ وتعالی جنتیوں کو شراب دیا جائے گا۔ مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم يتغیر طعمه وانہار من خمر لذت للشاربین وانہار من عسل مصفى۔ اللہ سبحانہ وتعالی کہتا ہے متقین کے لیے جو جنت تیار ہے اس میں 4 قسم کی نہریں ہیں، 4 قسم کی نہریں ہیں، ندیاں ہیں۔ ایک میٹھے پانی کا جس میں سڑا ہوا پانی کا امکان ہی نہیں، رکنے کی وجہ سے پانی میں جو بدبو پیدا ہو جاتی ہے نا اس کا امکان ہی نہیں، بالکل صاف شفاف میٹھا پانی، اس کی ایک ندی ہوگی۔ اور یہ جو ندی ہے جنت میں میٹھے پانی کی، اس کا کنیکشن کہاں ہے؟ اس کا کنیکشن آتا ہے حوض کوثر پر۔ اس ندی سے ایک نالی ڈال کے حوض کوثر میں پانی گرایا جائے گا، اور یہ جو حوض کوثر ہوگا جس کی وسعت بہت بڑی ہوگی، اور اس میں جتنی پیالیاں ہوں گی، آسمان میں جتنے تارے ہیں اتنے پیالیاں ہوں گی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض سب سے بڑا ہوگا۔ اس حوض کو حوض کوثر کہا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حوض کے پاس ٹھہر کے اپنی امت کو پیالی میں اس پانی کو ڈبا کے پلائیں گے جو شہد سے زیادہ میٹھا اور صاف شفاف ہوگا، اور اسے پینے کے بعد آدمی کو کبھی بھی پیاس نہیں آئے گی۔ جنت میں لوگ اسے پیئیں گے مزے کے لیے، پیاس کی وجہ سے نہیں۔ تو انہار من ماء غیر آسن، یہ قسم کا نہر۔ دوسرا انہار من لبن لم یتغیر طعمہ، ایک ایسی ندی ہوگی جو صرف دودھ کی ہوگی، جس میں کھٹا پن نہیں ہوگا، اس کا مزہ نہیں بدلے گا۔ کھلا ہے، ہوا لگ رہی ہے تو مزہ اس کا بدلے گا نہیں، وہی مزے والا دودھ ہوگا۔ پوری ندی دودھ کی ہوگی، اللہ اکبر، پوری ندی دودھ کی ہوگی۔ اگر دنیا کی جتنے بھی مالدار ہیں سب پیسہ لگا کے ایک دودھ کی ندی نتھارنے کے لیے بولے تو نہیں ہو سکتا، نہیں بنا سکتے، سارے پیسے خرچ ہو جائیں گے، ایک دودھ کی ندی نہیں بن سکتی ان سے۔ دودھ کی ندی، اور جنت میں یہ چیز ہوگی۔ اور اس کے بعد انہار من خمر لذت للشاربین، اور وہاں پر ایک ندی شراب کی ہوگی، لذت للشاربین، پینے والے اسے مزہ اٹھائیں گے۔ اور یاد رکھ لیجئے گا یہ جو جنت میں جو شراب ہے یہ گندی نہیں ہوگی۔ دنیا میں لوگ شراب بناتے ہیں ان چیزوں کو سڑا کے، جتنی چیز سڑے اتنا اس میں نشہ ہوتا ہے، اسے لوگ دفن کر دیتے ہیں زمین میں، ہے نا، اور اسے بیچتے ہیں۔ 100 سال پرانی شراب، 150 سال پرانی شراب، 100 سال سے بوتل نہیں کھولا گیا اور اسے کروڑا کے لوگ پیسے دے کے پیتے ہیں، اس میں پورا گندا ہوتا ہے، اس میں کیڑے ہوتے ہیں، اس میں پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے۔ آدمی پیتا ہے اور اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، جسم خراب ہو جاتا ہے، سب خراب ہو جاتا ہے۔ لیکن آخرت میں جنت میں جو شراب ہوگی اس میں اللہ نے کہا لا یصدعون فیہا
ولا هم ينزفون. اللہ اکبر. اہل علم کہتے ہیں کہ یہ صرف وہ آدمی بول سکتا ہے جس نے کبھی شراب پی ہو، ہے نا، کیونکہ اللہ نے کہا کہ یہ جو شراب ہے جب آدمی پیے گا لا یصدعون، سر کا درد نہیں آئے گا، ولا ينزفون، اور الٹی نہیں آئے گی. یہ پینے کے بعد نہ سر کا درد آئے گا نہ الٹی آئے گی. یہ کون بول سکتا ہے؟ خالق ہی بول سکتا ہے. یا تو پھر وہ آدمی جس نے اس کا مزہ لیا ہو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس کے قریب بھی اپنے آپ کو بھٹکایا نہیں. تو اسے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت اللہ سے پہنچا رہے ہیں. اللہ کہتا ہے لا یصدعون فیہا، وہاں پر وہ یہ پینے کے بعد انہیں سر کا درد نہیں آئے گا نہ الٹیاں ہوں گی. تو یہ پاک صاف شراب ہوگی، اس میں کوئی گندگی نہیں ہوگی. یہ پورا نہر شراب کا ہوگا. وہ انہار من عسل مصفى، اور ایک ایسی ندی ہوگی جس میں صرف شہد ہوگا، جس میں صرف شہد کی ندی. اللہ اکبر. اندازہ لگائیے، شہد کی ندی، پانی، دودھ، شراب، شہد، ندیاں ہیں. سونا نہیں چاہیے، ندیاں ہیں یہ، ہے نا. چار ندیاں بہیں گی ان چیزوں کی. اللہ اکبر. تھوڑا آپ کو سوچنا چاہیے، اگر یہاں پر آپ کو شراب پینی ہے تو دنیا میں آدمی نہیں شراب پیے گا، دنیا میں اللہ کے لیے چھوڑے گا تو اس کا بدلہ یہ کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی آخرت میں اس کے لیے یہ چیز رکھا ہوا ہے. تو عزیز ساتھیوں، ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من شرب الخمر فی الدنیا لم یشربها فی الآخرہ الا ان یتوب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جس نے دنیا میں شراب پی لی آخرت میں شراب نہیں پیے گا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس نے توبہ کر لیا تو انشاءاللہ اسے نعمت ملے گی. اگر توبہ نہیں کیا ہے، اسی میں پڑا ہوا ہے، حالت اسی میں اس کی موت آ گئی تو مصیبت ہے، یہ آخرت میں سے نہیں پی سکتا ہے. تو اس واقعے کو سنیے گا. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض ڈیلیگیشنز کا استقبال ریسیو کر رہے تھے، تو اس میں سے ایک صاحب آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ایک ایسی پیالی دی جس میں شراب تھا، خوبصورت پیالی، شراب بھر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر کہا کہ کیا تمہیں نہیں معلوم اللہ نے اسے حرام قرار دیا ہے؟ تو صاحب کو بڑا تعجب ہوا. انہوں نے اپنے ساتھ ایک آدمی تھا، ان سے انہوں نے کہا، کان میں کچھ کہا اور خاموش ہو گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم نے کہا اسے بتاؤ. تو صاحب نے کہا کہ میں نے صاحب سے کہا کہ جاؤ اسے بیچ دو، اس کے پیسے بن جائیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان الذی حرم شربہ حرم بیعہ، جس نے اسے پینا حرام قرار دیا ہے اس نے اسے بیچنا بھی حرام قرار دیا ہے، اس نے اسے بیچنا بھی حرام قرار دیا ہے. تو ان احادیث عزیز ساتھیوں بات معلوم ہوئی کہ ہے نا شراب ایک منحوس بلا ہے، اور نشے وار چیزیں یہ منحوس چیزیں ہیں. انہیں استعمال کرنے والا آدمی اپنا عقل کھو دے گا، اپنی جان کھو دے گا، اپنی دولت کھو دے گا، اپنا دین کھو دے گا، اپنی عزت کھو دے گا. یہ جو 5 چیزیں ہیں جن سے انسان کی ضروریات کہتی ہیں، یہ 5 چیزوں کو ہاتھوں سے دھو بیٹھے گا. اور نہ کہ صرف شراب، اس سے جڑی ہوئی ساری گندگیاں جو ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں، ہے نا، وہ آپ جو ہے پتے کی شکل میں کہیے، یا پھر سپاری کی شکل میں کہیے، یا پھر ٹیبلٹس کی شکل میں کہیے، یا پھر دھوؤں کی شکل میں کہیے، جتنی بھی اس کی ویرائٹیز ہیں یہ سب گندی ہیں. ان میں آدمی پڑے گا تو اس کے لیے نکلنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے. عزیز ساتھیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیاری بات بتائی. یہ ان لوگوں کے لیے جو ان چیزوں سے پریشان ہیں، ان چیزوں سے باہر نکلنا چاہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیس الشدید السرعہ انما الشدید من یملک نفسہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مضبوط آدمی وہ نہیں کسی کو پٹخ دے، مضبوط آدمی وہ نہیں کسی کو پکڑے لڑائی میں اسے پٹخ دے، بلکہ مضبوط آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے. کتنی پیاری بات ہے، دیکھیے، اپنے نفس کو قابو میں رکھے، خاص طور پر غصے میں، خاص طور پر غصے میں، کیونکہ عام طور پر آدمی غصے میں آپے سے باہر ہو جاتا ہے، جو کچھ بھی ہے بول دیتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس حدیث میں کہ مضبوط آدمی وہ ہے، یعنی اصل مرد آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہے. ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الکیس، عقل مند آدمی وہ ہے، عقل مند آدمی وہ ہے من دان نفسہ، جو اپنے نفس کو ضبط میں رکھا ہوا ہے، وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد کے دنوں کے لیے دنیا میں تیاری کرتا ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل مند کے ڈیفینیشن کو بدل دیا. ہمارے پاس عقل مند کون ہے؟ جو زیادہ پیسے کماتا ہے نا، زیادہ اس کے فلیٹس ہیں، زیادہ بینک بیلنس ہے، کسے برباد کیا ہے، کسے ٹوپی پینا ہے، یہ ہم دیکھتے نہیں ہیں، ہے نا. پیسے اس کے پاس جمع ہو گئے تو ہم مانتے ہیں بڑا عقل مند آدمی، بڑا آدمی بھائی، کہتے بھی ہے بڑا آدمی بھائی. وہ کیوں بڑا ہو گیا ہو، ہے نا؟ وہ تو بڑا نہیں ہے. اگر اس نے لوگوں کو دھوکہ دیا ہے تو یہ سب سے چھوٹا ہے. یہ لوگوں کو دھوکہ دے کے، لوگوں کو ٹوپی پہنا کے پیسے کمانا، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے. ان لوگوں کو ہوشیار نہیں کہتے بلکہ انہیں کہتے ہیں ڈیڑھ ہوشیار، ہے نا، وہ مور اسمارٹ بننے والے. ان کے ہاتھوں سے دولت ختم ہونے والی ہے. جیسے انہوں نے دھوکہ دیا ان کے ساتھ بھی دھوکہ ہونے والا ہے. ایسی دولتیں اور رکتی نہیں ہے. تو وہ آدمی بڑا نہیں ہے جس نے دھوکہ دے دے کے اپنے بینک بیلنس کو بڑھایا ہوا ہے، اپنی جائیداد کو جمع کر رکھا ہوا ہے. بلکہ بڑا آدمی وہ ہے جو اپنے عقل کو استعمال کر کے اپنے نفس کو جس نے قابو کیا. الکیس من دان نفسہ. عقل مندی کے ڈیفینیشن کو پورا آپ نے بدل دیا. کہا کہ الکیس من دان نفسہ، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھا ہوا ہے. وعمل لما بعد الموت، اور عمل کرتا ہے موت کے بعد کی زندگی کے لیے. واقعی یہ عقل مند ہے نا. عقل مند آدمی وہ کیوں 50-60 سال کی زندگی کے لیے مزے اڑائے گا، جبکہ مزے اڑانے کے لیے اس کے بعد کے لاکھوں سال ہیں. شروع کے زندگی کے چند ایام صبر سے گزار لے، اگر وہ نکال لے گا تو اس کے بعد تو اسے لاکھوں کروڑوں موت ہی نہیں ہے، ہمیشگی ہے، اور مزے اڑائے گا. یہ انہار تو آپ کیا سن رہے ہیں؟ اہل علم کہتے ہیں جنت کے بارے میں کتاب و سنت میں جو ذکر آیا ہے یہ جز بھی نہیں ہے، اس سے بھی کم ہے. حقیقت کیا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ان باتوں کو بتایا گیا تاکہ عمل کرنے والا عمل کرے، اور اسے انکریج کرنے کے لیے بتایا گیا. اور مومنین کو جنت کے حقائق اس وقت معلوم ہوں گے وہ جنت میں جب جائیں گے. جنت میں ایک موتی کے دانے کا محل، ایک ہی موتی کا دانے کا محل ہوگا جس کے 60 گز اس طرف اور 60 گز اس طرف اور 60 گز ہائٹ. اندازہ لگائیں. اور آج کی سائنس ان چیزوں کو دور نہیں مانتی، کیونکہ بعض ایسے سے پلانٹس ہیں جہاں پر سمندر نائٹریٹ کے ہیں، جہاں پر سمندر سلفر کے ہیں. بعض ایسے پلانٹ سے پورا پلانٹ گولڈ ہے، بعض ایسے پلانٹ ہے پورا پلانٹ پلیٹینم ہے. آج کی تحقیق بتا رہی ہے نا ٹائٹن ایک ایسا پلانٹ ہے جو اس میں پورے کا پورا پلیٹینم ہے نا. اسی لیے لوگ کوشش میں لگے ہیں کہ کہیں نہ کہیں جائے کچھ لے کر چرا کے لائے، ہے نا. جائے تک واپس آنے کوئی گارنٹی، جاتے ہیں واپس آتے نہیں لوگ، ہے نا. یہ اتنے دور اللہ نے رکھا ہوا ہے. تو آج کے سائنس ان چیزوں کو، ہے نا، یہ نہیں کہتی کہ امپاسبل، بلکہ سائنس کہتی ہے کہ پاسبل ہے. کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سلفر کی دریا ہے، نائٹریٹ کی دریا ہے، ہائیڈروکلورک ایسڈ کی دریا ہے، کہیں کہیں بنا کے اللہ نے بنا کے رکھا ہوا ہے نا. یہ انسان کی پہنچ ہے، اور جنت تو انسان ابھی تک پہنچا نہیں، تصور بھی نہیں کر پائے گا، ہے کہ نہیں. تو یہ ساری چیزیں اللہ کے لیے آسان ہے ساتھیوں. تو وہ جو پرمنٹ زندگی ہے اسے حاصل کرنے کے لیے دنیا میں ان چیزوں کا صبر نہیں کرے گا تو اسے آپ عقل مند کہیں گے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، تم جسے عقل مند کہتے ہو وہ میرے پاس نہیں ہے. میرے پاس عقل مند وہ ہے جو دو کام کرتا ہے. کیا ہے؟ کہ اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہے اور مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے دنیا میں تیاری کرتا ہے. اور عاجز وہ آدمی ہے. عقل مند یہ تو عاجز کون؟ یعنی اس کا عقل مندی کا اپوزٹ. عاجز یعنی بے وقوف، کر نہیں پایا، سوچا لیکن کر نہیں پایا. اسے عربی میں کہتے ہیں عاجز. عاجز وہ آدمی ہے جس نے اپنے نفس کے خواہشات کے پیچھے اپنے گھوڑے دوڑائے. نفس نے جو کہا کیا، نفس نے جہاں بولا گیا، نفس نے جو کھانے کو کہا کھایا. تو یہ تو نفس کا بندہ ہے نا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ. لوگوں میں بعض ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نفس کو خدا بنا رکھا ہے. اپنے نفس کو خدا بنا رکھا ہے. بعض لوگ ہیں کہتے ہیں کہ میں بہت بڑا توحید پرست ہوں بھائی، لیکن شراب نہیں چھوڑ سکتا. بیوقوف مت بنائیے، تم نے اپنے نفس کو خدا بنا لیا ہے. گناہگار بڑے گناہ میں جو ڈوبا ہوا ہے یہ توحید کا ڈکلیریشن نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ اس نے اپنے نفس کو خدا بنا رکھا ہے. پکا توحید والا وہ آدمی ہے جو ان گناہوں سے بچا ہوا ہوتا ہے. مجھے یہاں پر ایک صحابی کا توبہ یاد آ رہا ہے. انہیں ایک عادت تھی کہ وہ اس گندی چیز کے لت میں پڑ گئے تھے. بعد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں توبہ کرنے کا موقع دیا. یہ واقعہ سن لیجیے گا، اسی سے اپنی بات ختم کرتے ہیں. یہ صحابی کا نام ہے ابو محجن الثقفی رضی اللہ عنہ. آپ نے قادسیہ سنا؟ شاید آپ کو یاد ہوگا قادسیہ کی لڑائی. اور اس لڑائی میں ہم نے بتایا کہ اس لڑائی کے ہیرو تھے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ. اور یہ لڑائی
فارسیوں کے ساتھ فیصلہ کن معرکہ تھا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فارس کے پورے راستوں کو کھول دیا۔ اس کے بعد مسلمان چائنا کے حدود تک پہنچ گئے۔ تو یہ جو لڑائی تھی قادسیہ کی، جو بہت ہی اہم لڑائی تھی، یہ عمر بن خطاب کے زمانے میں یہ لڑائی لڑی گئی، اور سعد بن ابی وقاص اس لشکر کے امیر تھے۔ اور یہ لڑائی کیسی ہوئی، اس میں کیا کیا واقعات ہوئے، ہم نے تفصیل سے گفتگو کر لی، آپ جائیے چیک کر لیجئے معرکہ القادسیہ۔ اب یہ جب لڑائی چل رہی تھی تو سعد بن ابی وقاص بیمار پڑ گئے، ہے نا، ان کے جسم میں پھوڑے نکل آئے تھے، اور وہ نہ بیٹھ نہیں سکتے تھے نہ وہ لیٹ سکتے تھے۔ ایک ہی پوزیشن جس میں وہ رہ سکتے تھے وہ تھا چٹ لیٹنا، آگے سے لیٹ جاتے اور اپنا سر اٹھا کے معرکے کے میدان کو دیکھتے۔ جب میدان میں پہنچے مسلمان تو جب انہیں بیماری آ گئی، ہے نا، یہ چیزیں جسم میں پھوڑے ان کے آ گئے، بیمار پڑ گئے، تو ان کے لیے دیکھا گیا کہ کیا کریں۔ تو دور انہیں ایک کلیسا ٹوٹا پھوٹا نظر آیا، تو مسلمانوں نے فوراً سے ریڈی کیا اور اس کے اوپر کے حصے میں انہیں رکھ دیا۔ اور ایک صحابی تھے جن کا نام خالد بن عرفطہ، تو سعد بن ابی وقاص نے انہیں ان کا نائب بنایا۔ یہ سعد بن ابی وقاص سے، ہے نا، رولز لے جاتے، یعنی ان کے احکامات لے جاتے، جا کے لشکر کے ذمہ داروں کو سناتے۔ تو اس طریقے سے یہ لڑائی لڑی گئی۔ تو سعد بن ابی وقاص جو اوپر بالا خانے میں بیٹھ کے لڑائی دیکھ رہے تھے، تو یہ کیس ان کے پاس لایا گیا کہ ایک صاحب ابو محجن، نعوذ باللہ، یہ شراب پی لیتے ہیں۔ تو سعد بن ابی وقاص کے پاس کمپلینٹ پہنچی، تو فوراً انہیں پکڑ لائے اور ڈانٹا ڈھپتا، کہا کہ نہیں یہ نہیں کر سکتے آپ۔ تو ابو محجن نے کہا کہ نہیں غلطی ہوگی، میں دوبارہ نہیں کروں گا۔ تو دوبارہ گئے، دوسرے دن پھر کمپلینٹ آئی کہ بھائی صاحب نے پھر غلطی کر ڈالی ہے۔ تو سعد بن ابی وقاص نے انہیں فوراً بلا کے ایک کمرے میں انہیں بند کر دیتے ہیں، ایک کمرے میں رسیوں سے انہیں بند کر دیتے ہیں۔ ان کا نام تھا ابو محجن الثقفی، اور سزا تھی چونکہ انہوں نے شراب پی لی۔ ان کے سامنے جو لشکر ہیں وہاں پر لوگوں کو سزا ہوگی اس بنیاد پر کہ شراب نہیں پیتے ہیں، ہے نا، اس قسم کے لوگوں سے لڑائی ہے۔ اب یہ اتنے لوگ ہیں کہ شراب پینے پر انہیں اریسٹ کر دیا گیا۔ اور اسلام کا قانون سن لیجئے گا، اسلام میں شرابی کے لیے سزا کیا ہے؟ اسے 40 کوڑے مارے جائیں گے۔ جا کے سنا دیجئے جو بھی کھڑے ہیں شاپوں میں، کہہ دیجئے کہ 40 کوڑے انہیں مارے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ جو آدمی شراب پیتا ہے اس کی سزا ہے 40 کوڑے۔ 10 کوڑے میں چمڑی پھٹ جائے گی، خون آ جائے گا، اب اس پہ اور 30 کوڑے مارے جائیں گے۔ اب اسے پبلکلی مارا گیا تو دوبارہ یہ اس کے قریب بھی نہیں جائے گا۔ تو ابو محجن کو پکڑ کے بند کر دیا گیا، اور اس کے بعد لڑائی شروع ہو گئی۔ آپ جانتے ہیں لڑائی 3 دن 3 رات تک چلی، لڑائی شروع ہو گئی، اور یہ ایسی جگہ سے لڑائی کا میدان دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ ایسے مجاہد آدمی تھے، اسی لیے تو لڑائی لڑنے کے لیے آئے ہیں، اللہ پر ان کا بھرپور ایمان تھا، یہ ان کے اندر خامی تھی، لیکن یہ اندر سے سکڑ رہے ہیں کہ کیسی غلطی ہوگی، میں لڑائی کے میدان میں نہیں جا پایا، مجھے شہادت نہیں ملے گی اگر مجھے یہاں پر عرض کر دیا جائے۔ تو یہ اسی فکر میں تھے، تو ایک اسی فکر میں انہوں نے بعض اشعار پڑھے، ہے نا، بعض اشعار پڑھے، بہترین جملے ادا کیے۔ ان اشعار کو سعد بن ابی وقاص کی بیوی جو بغل میں تھی وہ سن لیتی ہے، وہ سن کے فوراً آتی ہے اور کہتی ہے کہ بھائی تم اتنے، ہے نا، اندر سے سکڑ رہے ہو، اتنی تمہیں پریشانی ہو رہی ہے، تو پھر اس بلا کو کیوں پیتے ہو؟ تو ابو محجن نے کہا کہ لڑائی کا میدان گرم ہو گیا ہے اور میں یہاں پر عرض کر دیا گیا ہوں، مجھے رہا نہیں جا رہا ہے، آپ اللہ کے لیے میرے اس قید کو کھول دیں، میں جاؤں گا، لڑنے کے بعد واپس آ جاؤں گا، اور مجھے اسی طریقے سے باندھ دینا۔ اگر میں شہید ہو گیا تو تم تو کہو کہ بھائی بلا تلچی، ہے نا، آدمی ختم ہو گیا۔ تو سعد بن ابی وقاص کی بیوی نے مانا نہیں، پھر انہوں نے اشعار پڑھا، کہا کہ میں ایسا ہوں، میں وہ ہوں، ہے نا، میں لڑائی کے میدان کا آدمی ہوں، میرے لیے زیبا نہیں دیتا کہ میں مسلمانوں کی ضرورت کے موقع پر اس کمرے میں بند ہوں۔ تو بعد میں ان کی بیوی مجبور ہو جاتی ہے، وہ ان کے قید کو کھول دیتی ہے، اور جیسے ہی قید کھولتی ہیں یہ چھلانگ لگا کے سعد بن ابی وقاص کے گھوڑے کو اٹھا لیتے ہیں اور سیدھے لشکر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اور سعد بن ابی وقاص اوپر سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کون آدمی ہے نا، میرا گھوڑا لے کے لڑ رہا ہے، اور انہوں نے ایسی لڑائی لڑی۔ یہ آخری دن تھا جب بہت ہی خطرناک حملے ہوئے، یہ لڑائی میں آپ جانتے ہیں ہاتھی آ گئے تھے، فلاں آ گئے تھے، تو آخری دن جو تھا بہت ہی فیصلہ کن معرکہ تھا۔ تو یہ جو صاحب تھے یہ لڑائی کے میدان میں ایسی داد شجاعت دیتے ہیں، ایسے سربکف ہو کے لڑتے ہیں کہ ساروں کو تعجب ہوگا کہ یہ کون آدمی ہے۔ اتنی زبردست لڑائی لڑنے کے بعد اللہ نے شہادت نہیں دی، اور شام ہوتے ہوتے وہ سیدھے واپس آ گئے قید خانے میں، اور ان کی بیوی سے کہا کہ آپ مجھے بند دیجئے،
تو انہیں باندھ دیا گیا. اور دوسرے دن جب صبح ہوا تو مسلمان جیت گئے تو سعد بن ابی وقاص کی بیوی نے سعد بن ابی وقاص سے کہہ دیا کہ کل رات ابو محجن ثقفی کے ساتھ یہ ہوا تو میں نے کھول دی تھی اور یہ گئے اور انہوں نے یہ کام کیا. تو سعد بن ابی وقاص کو جو بتایا گیا کہ آپ کے گھوڑے میں جو لڑ رہا تھا وہ یہی ابو محجن ہے, تو سعد بن ابی وقاص کافی خوش ہو جاتے ہیں, کافی خوش ہو کے ابو محجن کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں ایسا مرد مجاہد بنایا ہے, ایسا نیک آدمی بنایا ہے, تو آپ کو ہم قید میں رکھیں اچھی بات نہیں ہے نا, ہم آپ کو رہا کر دیتے ہیں. اور سعد بن ابی وقاص بغیر باز پرس کے رہا کر دیتے ہیں. جب یہ رہا ہو کے جا رہے ہیں تو پلٹ کے آ کے کہتے ہیں کہ جب آپ نے میرے ایمان اور میرے عمل کو دیکھ کے تم نے مجھے رہا کر دیا, میری غلطی کو معاف کر دیا, تو آپ شہادت بنیے, آپ شاہد رہیے کہ آج کے بعد اس برائی کو کبھی نہیں کروں گا, آج کے بعد اس برائی کی طرف کبھی نہیں جاؤں گا, اس کے بعد کبھی اس گندگی کو نہیں پیوں گا. جب سعد بن ابی وقاص نے ان کے ایمان کو دیکھ کو رہا کیا تو انہوں نے ایسا وعدہ کیا, ایسی ٹھان لی کہ اس کے بعد کبھی میں اس برائی کو نہیں کروں گا. تو ابو محجن الثقفی اس توبہ کے لیے کافی مشہور ہے. اس کے بعد انہوں نے ساری زندگی اپنی ایسی گزاری, کبھی اس منحوس چیز کی طرف نہیں گئے. تو انسان کو چاہیے کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اس گندی چیز سے توبہ کر دیں, اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. اور جو آدمی اللہ کے لیے چھوڑتا ہے, من ترک للہ عوضہ اللہ خیرا منہ, اصول ہے دین کا. جو آدمی اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑتا ہے, پسند ہے, دل میں چڑھی ہوئی چیز ہے, اس کے بغیر ہو نہیں سکتا ہے نا, یہ ہے مجھے چاہیے, بری بلا ہے لیکن مجھے چاہیے, نفس کا میں ایڈکٹ ہو گیا ہوں, لیکن وہ چھوڑتا ہے اللہ کے لیے, کہتا ہے کہ اللہ صرف اور صرف تیرے لیے, ورنہ چھوڑنے کا کوئی امکان نہیں, صرف اور صرف میں تیرے لیے چھوڑتا ہوں. جو آدمی اللہ کے لیے چھوڑتا ہے, من ترک للہ, اگر کوئی آدمی اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ کرتے ہیں عوضہ اللہ خیرا منہ, اللہ سبحانہ وتعالی اسے اس سے بہترین نعم البدل دے گا, اس سے بہترین چیز اسے عطا کرے گا. آپ نے اس گندگی کو چھوڑا, آپ کو اس سے بہتر کوئی چیز ملنے والی ہے. اللہ اکبر. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو بتایا ہے. تو عزیز ساتھیو, ہم نے آج کی اس مجلس میں شراب سے جڑی ہوئی جو باتیں تھیں کتاب و سنت کی اور تاریخ سے ریلیٹڈ جو باتیں تھیں ہم نے آپ کے سامنے رکھا, اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم نے جو بھی کہا ہے, جو بھی سنائے, اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے. اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی رمضان کی راتوں کی ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے, ہماری نمازوں کو قبول فرمائے, ہمارے ذکر و اذکار کو قبول فرمائے, اور ہماری گردنوں کو جہنم سے رہا کرے. ھذا باللہ توفیق, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. موضوع سے جڑی کوئی بات ہے تو پوچھیے گا ضرور انشاءاللہ. سوال کر رہے ہیں کہ ہاسپٹل میں انستیشیا دیتے ہیں آدمی کو بے ہوش کرنے کے لیے, تو کیا اسے دیا جا سکتا ہے؟ تو دیکھ لیجیے عزیز ساتھیو, جو انستیشیا ہوتا ہے اسے ناک کے ذریعے سے ہے نا سنگایا جاتا ہے, یا پھر کبھی انجیکشن کے ذریعے سے جسم میں ڈالا جاتا ہے, جس سے وہ حصہ سند ہو جاتا ہے. تو اہل علم نے چونکہ اس میں علاج سے اس کا تعلق ہے تو اہل علم نے اس کی اجازت دی ہے, کیونکہ اس کے بغیر علاج کیا جائے تو آدمی کو کافی نقصان ہوگا, تو اس لیے اسے علاج کے لیے اس کی اجازت دی گئی ہے. تو علاج کے لیے ان چیزوں کو استعمال کر سکتے ہیں انشاءاللہ. کیا ہے؟ سوال کر رہے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ یہ ٹریڈنگ ہے نا, اس میں بعض لوگوں کی عادت ایسی پڑ گئی ہے کہ نشہ کی طرح ہو گئی ہے, اسے چھوڑ نہیں پا رہے ہیں. دیکھیے اگر وہ چیز حلال ہے, وہ حلال کمپنی کا پروڈکٹ لے رہے ہیں, بیچ رہے ہیں, ہے نا, حلال ہے, لیکن کوئی بھی دنیاوی چیز آدمی کے دماغ میں اتنی چڑھ گئی جس سے وہ واجبات چھوڑ رہا ہے, یعنی اسے وہ نمازیں اس کی چھوٹ رہی ہیں, ہے نا, اور گھر کے حقوق اسے چھوٹ رہی ہیں, اور حرام کر رہا ہے, تو ایسی صورت میں وہ چیز کو چھوڑنی پڑے گی, کیونکہ حلال ہے لیکن اتنے دماغ میں چڑھ گئی کہ اس سے وہ نمازیں چھوٹ رہی ہیں, اس سے جو ہے نا وہ دوسرے حقوق پامال ہو رہے ہیں, اور کبھی کبھار حرام بھی کر بیٹھ رہا ہے. تو ایسی کوئی بھی چیز دنیاوی چیز دماغ میں چڑھ جائے اسے تو اتارنی پڑے گی, اسے تو اتارنی پڑے گی, اسے تو چھوڑنی پڑے گی. واللہ اعلم. سوال کر رہے ہیں کہ سرپ میں پرسنٹیج آف الکحل استعمال کرتے ہیں. یہ جو الکحل ہوتا ہے جو دواؤں میں استعمال ہوتا ہے, یہ ہے نا صرف دواؤں کے لیے بنایا جاتا ہے, یہ مزے کے لیے شراب کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا ہے. تو دواؤں کے حد تک اگر یہ چیز ہو تو کوئی حرج نہیں, استعمال کر سکتے. بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے
کہ جو اڈلی وغیرہ کھاتے ہیں نا، اس سے بھی جو ہے ایک حصہ اس میں جو ہے الکحل کا پایا جاتا ہے. تو اسلام میں یہ کہا گیا کہ بھائی جو چیز نشے کی نیت سے پی جاتی ہے نا، وہ پینے کے بعد اس سے نشہ آتا ہے، وہ چیز اسلام میں حرام ہے. جو آپ کا غذا ہے اس میں اتنا پرسنٹیج ہم نے نکال لیا کہ بھائی 0.0 الکحل ہے، کیا یہ حرام ہے، تو آپ کوئی چیز کھا نہیں سکتے دنیا میں، ہے نا. تو اس لیے اگر علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں انشاءاللہ. واللہ اعلم. سوال کر رہے ہیں کہ بعض لوگ ہیں نا سگریٹ کو مکروہ مانتے ہیں. دیکھیے یہ پہلے زمانے میں، آج سے 50-60 سال پہلے جب ریسرچرز نہیں تھے تو لوگوں نے، بعض علماء نے بھی اسے کہا کہ بھئی مکروہ ہے، پی لیجئے، کوئی مسئلہ نہیں، ہے نا. بعد میں جب ریسرچرز آگے بڑھے تو معلوم ہوا کہ شراب سے خطرناک ہے. اس کے جو ٹباکو کی جو دھواں ہے، اس سے لوگوں کے اندر ہے نا وہ ٹی بی جیسی بیماری پیدا ہوتی ہے، مختلف بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. پینے والے سے سونگھنے والے کو اور زیادہ مصیبت ہوتی ہے. اور اس میں سب سے بڑی مصیبت یہ ہوتی ہے کہ اسے پینے والے آدمی کو اگر مصیبت آئے یا نہ آئے، لیکن اس کے آنے والی نسل کو مصیبت آتی ہے، اس کے بچوں کو مصیبت آتی ہے. تو یہ مصیبت ایک سے زیادہ لوگوں کو پہنچتی ہے. تو اس لیے علماء نے بالاتفاق کہہ دیا یہ حرام ہے. اور اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. تو اسے پینے سے آدمی ہلاکت میں پڑ جاتا ہے. شروع میں لوگوں کو معلوم نہیں تھا. بعض بڑے علماء کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ وہ اسے استعمال کرتے تھے کیونکہ اس زمانے میں اس کے بارے میں علم نہیں تھا، اور انہوں نے اس لیے سے مکروہ کہہ دیا کہ بھائی کتاب و سنت میں کہیں پر بھی ڈائریکٹ اس چیز کا ذکر نہیں ہے، اسے حرام نہیں قرار دیا گیا، ہے نا. اور یہ چیز پینے سے نشہ بھی بعض وقت نہیں ہوتا ہے. تو اس لیے اس زمانے کی تحقیقات کے حساب سے ان لوگوں نے اسے مکروہ مانا ہے. دیکھیے ان لوگوں نے جائز نہیں کہا بلکہ کہا مکروہ، یعنی گندی تو چیز ہے لیکن حرام تو نہیں ہے. یہ چیز اتنی گندی ہے کہ کوئی بسم اللہ بول کے پیتا نہیں، ہے نا. یہ چیز گندی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ کوئی بسم اللہ بول کے ہے نا شروع نہیں کرتا. اسے معلوم ہے کہ گندی چیز ہے، میں خود پریشان ہوں، کیا کروں، یہ سوچو صحیح. اور اسے عام طور پر لوگ پیتے کہاں ہیں؟ ٹوائلٹ میں پیتے ہیں، ہے نا. اسے لوگ ہے نا گندی جگہوں میں پیتے ہیں کیونکہ کہتے ہیں کہ بھائی گندی میں گندی پورے گندا ہو کے ختم نکلے اور باہر میں پاک ہو کے نکلو، یہ اس کی سوچ ہوتی ہے. تو ٹوائلٹ میں استعمال کرنے والی چیز جس میں بسم اللہ نہیں کہتا، جس کے دھواں سے سارے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے نا، وہ چیز کیسے حلال ہو سکتی ہے؟ مکروہ انہوں نے کہا، اس لیے کہا کہ بھائی دکھتا ہے کہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، بات اس کی اچھی نہیں ہے، اس لیے مکروہ کہا. لیکن آج کی تحقیقات یہ بتاتی ہے کہ یہ بہت ہی مضر ہے. بڑے خطرناک کینسر آتے ہیں، تھروٹ کینسر آتا ہے، نوز کینسر آتا ہے نا. پھیپڑے میں پورا دھواں جمع ہو جاتا ہے نا. پورا جو ہے پورے جسم اس کا برباد ہو جاتا ہے. اور سب سے بڑی مصیبت یہ کہ اس کے بچوں کے اندر وہ ٹی بی جیسی بیماریاں پائی جاتی ہیں. تو بہرحال اس میں نقصان ہی نقصان ہے، فائدے کا کوئی اس میں امکان ہی نہیں ہے نا. تو اس لیے اہل علم نے اب تحقیقات کے بعد کہا کہ مکروہ نہیں، بالکل یہ حرام ہے، بالکل یہ حرام ہے. آدمی اگر کوئی پی کر مسجد میں آ جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. ہمیں یہ حکم ہے کہ بھائی آپ پیاز لہسن کھا کے مت آؤ. ملائکہ کو تکلیف ہوتی ہے. اب یہ صاحب پوری سگریٹ مار کے آئے ہیں، پوری بیڑی جلا کے آئے ہیں، ملائکہ نہیں امام صاحب کو بھی تکلیف ہو رہی ہے نا. جتنے بھی لوگ ہیں سب کو تکلیف ہو رہی. تو یہ کیسی چیز اچھی ہو جائے گی بھائی صاحب؟ کوئی بھی فطرت سے اچھی ماننے کا امکان نہیں ہے. چیز اچھی نہیں ہے پہلے، اس لیے ان لوگوں نے مکروہ کہا. مکروہ مطلب پسندیدہ چیز نہیں. لیکن انگریزوں کو دیکھا کہ وہ ٹھاٹ باٹ مار رہے، پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھا کہ وہ چلا رہے، تو ہندوستان کے لوگوں نے کہا کہ بھائی ایسے لگتا ہے کہ بڑے لوگوں کا کام ہے. تو انہوں نے اسے شروع کر لیا اور بعض لوگوں کو اس کی لت لگ گئی ہے نا. اور بعض ایسے بھی بڑے بڑے نام ہیں، میں بتانا نہیں چاہوں گا، کہ وہ 24 گھنٹے اپنے ہاتھ میں سے رکھا کر دیتے اور بعد میں خطرناک بیماریوں ملوث ہوئے، کھانس کے خون نکالتے رہے. ضرورت نہیں تھی اس کی. تو یہ چیز مضر ہے، اسے آدمی کو چھوڑنا چاہیے. اب یہ مکروہ نہیں ہے، یہ حرام ہے، سیدھے حرام ہے. واللہ عالم. اسی لیے یہ لوگ بھی اسے چھوڑنا چاہتے ہیں، ہوتا نہیں. یہ لوگ کہتے ہیں کہ پبلک اسپاٹ مت کرو، اس کے لیے الگ جگہ دے دیتے ہیں، ایئرپورٹ وغیرہ میں جاؤ، یہاں پر دھواں کر کے جو کچھ کرو، پبلک مت کرو. اور امریکہ میں کہا جاتا ہے کہ اسے بین کرنے کے لیے 1980s میں بہت کوشش کرے. جو لوگ بین کر رہے تھے وہ چھپ کے مار رہے تھے، ہے نا، ان سے بھی چھوڑا نہیں گیا. تو یہ قوم ہے نا ایسے برائی چیز، مسلمانی ہیں جو نفس کو ضبط میں رہتے ہیں، انہیں معلوم ہوتا ہے کہ حرام ہے، چھوڑ کے جاتے رہتے ہیں، مسئلہ نہیں ہوتا. ان لوگوں کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے چیز. کہتے ہیں کہ مر جائیں گے لیکن چھوڑیں گے نہیں. تو بہرحال یہ چیز حرام ہے. اللہ سے دعا کریے گا اللہ سبحانہ و تعالی ہم اور آپ کو اس چیز سے محفوظ رکھے. بڑی کراہت ہوتی ہے جب آپ ایک آدمی کو دیکھتے ہیں کہ اس کے چہرے میں داڑھی ہے اور جبہ شبہ پہنا ہوا ہے اور ہاتھ میں اسے اڑا رہا ہے. پورا جو ہے نا ایک کانٹرڈکشن دیکھنے کو ملتا
ہے نا. وہ کام جو گندے لوگ کرتے ہیں وہ کام یہ صاحب ہے نا بالکل متشرع لباس پہن کے وہ کام یہ کر رہے ہیں, تو ہے نا ضمیر گواہ نہیں کر دیتا کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے. بڑی کوفت ہوتی ہے مجھے جب میں دیکھتا ہوں یہ کیسے بھائی صاحب. بعض لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہے یہ تو کیا ہے قرآن میں نہیں حدیث میں نہیں. اچھا قرآن حدیث تو پھر بسم اللہ بول کے پیو بھائی, ہے نا. اسے کیوں چھپ چھپ کے پیتے ہیں؟ اپنے بچوں کو بھی دو, حلال ہے نا, چھوٹے بچے کو تو پیدا ہوتی. آپ کے لڑکوں کو جو کہو کہ میں تو ایک مار میں مارتا ہوں, وہ نہیں کرتے آپ. کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ معلوم ہے گندا ہے. آپ کو خود معلوم ہو رہا ہے, ضمیر خود کہہ رہی ہے گندا ہے, اور علماء نے فتویٰ بھی دے دیا حرام ہے, تو چھوڑ دو. اب غیر ضروری بحث کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. واللہ اعلم. سوال یہ کر رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کھا رہا ہے کیا انہیں آپ سلام کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, اگر کوئی آدمی کسی گھر میں کھا رہا ہے, آپ اس گھر میں داخل ہو رہے ہیں, تو آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ سلام کریں. اب وہ کھا رہے ہیں, اگر آپ کو جواب نہیں دے پا رہے کوئی مسئلہ نہیں, لیکن آپ گھر میں بیٹھے ہیں, ہے نا, وہ آپ کے سامنے کھا رہے ہیں, آپ نے انہیں سلام کیا, یہ ٹھیک طریقہ نہیں ہے, کیونکہ وہ کھانے مصروف ہیں, اور کھانے میں جو آدمی مصروف ہے اسے سلام نہیں کیا جائے گا, سلام نہیں کیا جائے گا. واللہ اعلم. ہاں, سوال یہ کر رہے ہیں کہ الکحل پرفیومز استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. یاد رکھ لیجیے گا, اس پرفیوم میں جو الکحل ہوتا ہے وہ صرف اسپرے پیدا کرنے کے لیے, اسے میں نے کئی لوگوں سے چیک کیا, جو اس کے جو مینوفیکچررز ہیں ان سے میں نے چیک کیا, کہتے ہیں کہ اسے پینے سے نشہ نہیں ہوتا, یہ الکحل صرف اسپرے کرنے کے لیے اسے ہم استعمال کرتے ہیں. تو اہل علم نے کہا کہ یہ جو الکحل اس میں استعمال ہوتا ہے وہ نشہ پیدا نہیں کرتا ہے, وہ کیمسٹری کا کچھ نام ہے الکحل, کچھ اس کا جو ہے کمبینیشن ہے, اس لیے وہ لوگ اسے الکحل کہتے ہیں. تو اس قسم کا آپ جو ہے مارنے کے لیے پرفیوم کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں انشاءاللہ. سوال کر رہے ہیں کہ جاہلیت میں ازلام کی جو آپ نے بات کی وہ کہیں قرا جیسا تو نہیں ہے. دیکھیے, ازلام میں ہوتا کیا تھا کہ وہ غلط عقیدے, ہے نا, ان تیروں سے ان کا عقیدہ ہوتا ہے, سمجھتے ہیں کہ تیر ہی جو ہے نا ہماری مدد کر رہے ہیں, تو وہ عقیدہ, وہ بت پرستانہ عقیدہ ان کا ہوتا ہے. یہ جو قرا ہوتا ہے, قرا جو ڈالتے ہیں مسلمان, اس میں وہ عقیدہ نہیں ہوتا, کہتے ہیں کہ اللہ کا فیصلہ آئے گا تو ہم کر لیں گے, اللہ کا فیصلہ آئے گا تو ہم کر لیں گے. لیکن قرا کب ڈالیں گے, کن چیزوں میں ڈالیں گے, یہ بھی ایک چیز ہے. یعنی عام طور پر قرا اگر فیصلہ نہیں کر پائے, ہے نا, ایک ہی چیز ہے, 10 لوگوں میں سے کسی ایک کو ہی دینا ہے, 10 کو آپ دے نہیں سکتے, تو ایسی صورت میں آپ قرا ڈالیں گے, کسی کو دے دیں گے. لیکن واجبات ہیں, یعنی ایک باپ کے 4 بچے ہیں, دولت دینا ہے, قرا ڈال کے ایک پورا دے دیں گے, قرا یہ حرام ہو گیا, ہے نا, یہاں پر قرا نہیں چلے گا. تو قرا کہاں پر اس کا اپلیکیشن ہے یہ بھی جاننا چاہیے, ہر جگہ نہیں. جو واجبات ہیں وہاں پر ہی نہیں چلے گا. ایک مباح چیز ہے اور وہ چیز کے ٹکڑے نہیں ہو سکتے, وہ کسی ایک کو ہی ملنے والا ہے, تو ایسی صورت میں قرا ڈالا جا سکتا ہے. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے نماز میں جو پہلی صف ہے اس کی اہمیت کیا ہے, تو لوگ آپس میں قرا ڈالیں گے, جھگڑ لیں گے, کہیں گے میں جاؤں گا تو جائے گا, تو قرا ڈال کے فیصلے کریں گے. اس حد تک اس کی اہمیت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. آخری سوال جی, کچی سپاری. سوال یہ کریں کہ کچی سپاری کا ٹریڈنگ جائز ہے کہ نہیں جائز ہے. وہی اصول ہے, کل مسکرین حرام. یہ جو سپاری آپ کہہ رہے ہیں کیا اس میں نشہ ہے, چیک کر لیجیے, اگر نشہ ہے تو حرام ہے, نشہ نہیں ہے, لوگ صرف مزے کے لیے کھاتے ہیں, تو ایسی صورت میں انشاءاللہ اس کی تجارت کرنا جائز ہے. پروسیس ہوتی ہے تو پھر اس سے پہلے آپ بیچنا چاہتے ہیں, اس سے پہلے کھاتے ہیں لوگ, اس سے پہلے کھاتے ہیں لوگ, نہیں اس سے پہلے اس کا یوسیج کیا ہے. ہاں, تو ایسی صورت میں جائز ہے. کہہ رہے ہیں کہ کچی سپاری ہے نا, پروسیس کرنے کے بعد اس کے اندر انٹاکسیکنٹس پیدا ہوتے ہیں, پروسیس کرنے سے پہلے اس میں کوئی انٹاکسیکنٹس نہیں ہوتے, تو اس کی تجارت کی جا سکتی ہے, اگر نہیں ہے تو کر سکتے ہیں. واللہ اعلم. ختم کر لیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.